مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے. اعتدال، افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی امت، بیلنس ہے ہر چیز میں. اس آیت کی تفسیر میں کئی جمعہ سے بیان کا سلسلہ چل رہا ہے. ہر چیز میں اعتدال، ہر چیز میں بیلنس. آج جب دنیا میں ہماری اسمبلیوں میں قانون سازی ہوتی ہے، بین الاقوامی سطح پہ قوانین بنتے ہیں، تو پھر اس آیت کا مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے. میں نے جب پہلی مرتبہ اس آیت کو پڑھا طالب علمی کے دور میں، تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس آیت کا مفہوم پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا تھا. بعض دفعہ حالات، واقعات بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھا دیتے ہیں. آج جب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے کس طرح بے اعتدالی کا شکار ہو رہے ہیں، اپنا سکون برباد کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں، اسے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اس آیت جیسی دوسری کوئی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے. اتنی خاندانی آیت، اور ایسا اسلام کو اس نے ڈیفائن کیا ہے کہ اسلام کی حقانیت کو، اسلام کے سچے ہونے کو سمجھنے کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے. ہر چیز میں اعتدال ہے، ہر چیز میں اعتدال اسلام نے دیا ہے. اسلام کو آپ بیچ سے نکال دیں تو ساری زندگی آپ ٹھوکریں مارتے رہو گے صحیح اور غلط کو ڈیفائن کرنے کے لیے. صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے، غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ کسی کا باپ بھی حل
نہیں کر سکتا. جمعے کے بیان میں باپ کا حوالہ اور اس طرح کی غلط ہے، لیکن کیا کریں. کوئی دنیا کی طاقت صحیح اور غلط کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتی. آج آپ کو معلوم ہے اسمبلی میں ایک بحث اٹھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب کو بہت بہت جزائے خیر عطا کرے. انہوں نے اسمبلی میں اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی ہے. قانون پاس ہونے جا رہا ہے تو بیہودہ بات، لیکن ایک بات میڈیا کی زینت بن چکی ہے. اسمبلیوں میں اس پہ بحث ہو رہی ہے، اگر ہم اس پہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ بیہودگی والا قانون پاس ہو جائے گا. غیر مسلموں کے ہاں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں فزیکلی وہ مرد ہو، لیکن وہ یہ کہتے ہیں میرے اندر فیلنگ عورتوں والی ہیں، تو اس کو عورت مان لیا جاتا ہے. اس کو عورت، کیونکہ ان کے تو کوئی خدا رسول نہیں ہے نا، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی آسمانی علوم پر یقین نہیں رکھتے. کہتے ہیں ایک آدمی مرد اللہ نے بنا دیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں اندر سے کیا محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو عورت، تو مان لو کہ عورت ہے. اسلام اس دعوے کو قبول نہیں کرتا. اسلام کہتے ہیں تیری ایسی کی تیسی، تو آدمی ہے تو تجھے آدمی بن کے رہنا پڑے گا. اپنی فیلنگ کو تبدیل کر. فیلنگز تبدیل نہیں ہوتی، صبر کر، اس کے علاوہ تیرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. معاشرے کو خراب مت کر. یہ ہماری اسمبلیوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بیچارے مذہب سے تو آشنا نہیں ہیں، غیرت سے بھی فارغ ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک شخص جو ہے لڑکا، وہ کہتا ہے میرے اندر فیلنگ عورت والی ہیں. ہم اگر اس کی اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو مان لیتے ہیں، تو قانون جو پاس ہونے کے لیے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نادرہ میں جا کے یہ کہے گا کہ میں دیکھنے میں آدمی ہوں لیکن حقیقت میں کیا ہوں؟ عورت. تو مجھے شناختی کارڈ میں میل کے بجائے مجھے کیا شو کیا جائے؟ فیمیل. اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوگا اس کو میل سے شادی کی اجازت ہوگی. جس میل سے وہ شادی کرے گا اس میل کی فیلنگ چینج ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ کیونکہ یہ دیکھنے میں تو یہ لڑکا ہی ہے، فزیکلی تو بندہ ہے. وہ ہومو سیکشولیٹی کی عادت اس میں پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ فرض کریں ان کی شادی ہو گئی، اس کا میاں ہو گیا خراب، اس کو لڑکوں کی عادت پڑ گئی، کیونکہ فزیکلی تو یہ مرد ہے. ان میں ڈیورس ہوتی ہے، علیحدگی ہوتی ہے، تو دوبارہ اس کو عورت چاہیے، آدمی چاہیے اس کے میاں کو. تو یہ قوم لوط علیہ السلام کا عمل، جس کی وجہ سے اللہ کو اتنا غضب آیا کہ پوری بستی کو اٹھا کے اللہ نے الٹا پٹخ کے دے مارا، اس عمل کو پروموٹ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے یا نہیں ہے؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اس قانون کو ہم کسی قیمت پر بھی اپنے ملک میں برداشت نہیں کریں گے. اور یہ جو ہیجڑے نما آدمی گھوم رہے ہیں، جو عورت بن کے گھوم رہے ہیں، فیس بک پہ لکھا کرو کمنٹس میں کہ تیری شکل پہ لعنت، 100 بار لعنت. تجھے اللہ نے مرد بنایا تھا، تجھے شرم نہیں آتی؟ ساڑی پہن کے گھوم رہا ہے، تو چوڑیاں پہن کے گھوم رہا ہے، لپسٹک لگا کے گھوم رہا ہے، بے شرم آدمی. اسلامی حکومت میں ان لوگوں کی سزا ہے، ان کو کھلے عام چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. حکومت پر لازم ہے کہ ان کو سزا دے. لعن اللہ المشبہین من الرجال بالنساء والمشبہات من النساء بالرجال.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورت سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ مغربی اقوام کے پاس قرآن نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، ان کو اچھے اور برے کو ڈیفائن کرنے میں صدیاں بیت جائیں گی، خدا کی قسم وہ اچھے کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے۔ ڈیفینیشن کیا ہے اچھے کی؟ ہم اس بد تہذیبی والے قانون کو جو نیچر کے خلاف، فطرت کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف، اپنے ملک میں کسی قیمت پہ برداشت نہیں کریں گے۔ دیکھو اسلام نے اس بارے میں واضح ہدایات دی ہیں۔ ایک شخص جو مخنث ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، فزیکلی اس میں اگر مردانہ علامتیں زیادہ ہیں، اس کا مطلب یہ مرد ہے، اس میں عورت کی علامت کا ہونا ایک عیب ہے، وہ آپریشن کروا کے مکمل مرد بن سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک عورت ہے لیکن اس میں کچھ مردانہ علامتیں بھی ہیں، نسوانی علامتیں، عورت والی علامتیں اس میں زیادہ ہیں، اس کا مطلب یہ تھی عورت لیکن ایک جسمانی عیب پیدا ہو گیا، مردوں والی علامتیں بھی آ گئیں، یہ آپریٹ کروا کے مکمل عورت بولو بن سکتی ہے۔ لیکن ایک فزیکلی مرد ہے، اس میں فزیکلی ساری مردوں والی علامتیں ہیں، اس کو اسلام عورت بننے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک عورت ہے جس میں عورت والی علامتیں ہیں، فیلنگ کی بیس پہ، فیلنگز، اس بیس پہ اس کو مرد بننے کی اجازت نہیں، اس کو اپنی فیلنگز چینج کرنی پڑیں گی۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی ایک ہفتے پہلے، مجھے کہنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لڑکے آتے ہیں جن کے اندر فیلنگز لیڈیز والی ہیں، عورتوں والی ہیں، کیا کریں ہم ان کے ساتھ، کیا سمجھائیں ان کو، کیا آپریٹ کریں؟ آپریٹ، میں نے کہا حرام ہے، نہیں کر سکتے آپ، گنہگار ہو گئے، قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ کہہ رہے ہیں پھر وہ بیچارہ، آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے وہ؟ اس الو کے پٹھے کو کیا کہا جا رہا ہے؟ بیچارہ۔ وہ بیچارہ کیا کرے؟ میں نے کہا یہ بیچارے نہیں ہوتے، یا تو انہوں نے غلط ریلیشن رکھا ہوتا ہے لڑکوں سے، اس ریلیشن کی وجہ سے ان کو عادت ہو جاتی ہے غلط کی، اور اگر مان لیا بیچارہ، فرض کرو بیچارہ ہی تھا وہ، فرض کر لو کہ کوئی غلط حرکتیں نہیں کی لیکن وہ بیچارہ ہے، اس کو فیلنگ ہی عورتوں والی ہیں، تو لاکھوں میں اگر کوئی ایک ایسا ہے جس کی جو ہے مرد فیلنگز اس میں خواتین والی ہیں، اس ایک کی وجہ سے معاشرے کو خراب نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر اس کو میل سے ریلیشن کی اجازت دی جائے تو وہ میل تو خراب ہو رہا ہے نا، اس میل میں تو فیلنگ تھی فیمیل والی، اور اس میل کو اس سے ریلیشن قائم کرنے کی اجازت دے کے اس میل کی اب جو ڈیزائرز ہوں گی وہ میل کی طرف ہو جائیں گی، تو وہ تو برباد ہو گیا نا۔ ایک آدمی کے لیے قانون تھوڑی چینج ہوتا ہے لاکھوں میں ایک کے لیے، قانون تو اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے۔ لیکن ہماری اسمبلیوں میں یہ بحث چل رہی ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، دیکھو اپنے بچوں کی حفاظت کرو، خدا کا واسطہ۔ آج یہ وہ دور نہیں ہے جو آج سے 50 سال پہلے کا دور تھا۔ ماں باپ بہت بڑی حماقت کر رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ چیز اگر نیچرل ہوتی، کہتے ہیں نا بچپن سے یہ فیلنگز اس میں لیڈیز والی ہوتی ہیں، یہ نیچرل ہوتی تو یہ کیا بات ہے کہ ہمارے ملکوں میں یہ کم ہے، تھائی لینڈ میں اور غیر مسلم کنٹریز میں یہ زیادہ ہے؟ نیچرل تو سب جگہ برابر ہوتا ہے نا۔ آپ تھائی لینڈ جاؤ، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کمبخت ہی ہے کہ شی ہے، ہر تیسرا چوتھا آدمی پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا کہ یہ ہے کیا۔ کیوں؟ کافر ہیں، بچپن سے گناہ کر کے خدا نے ان کی فطرتوں کو مسخ کر دیا۔ اب مرد کو عورت بننے میں مزہ آتا ہے۔ میں نے اپنا ایک واقعہ بتایا تھا نا بینکاک کا، وہ اس موقع کی مناسبت سے دوبارہ بتا دیتا ہوں۔
یہ ہماری نیچر کو چینج کر رہے ہیں بھائی. ہم آدمی ہیں, فخر کرو اللہ نے مرد بنایا, مردوں جیسا حلیہ اختیار کرو. یہ ہائی اللہ ہوئی اللہ چھوڑ دو, اور کوئی آپ کے خاندان میں ایسا ہے اس سے اپنے بچوں کو بچاؤ, بولے ہائی اللہ ہوئی اللہ, یہ وہاں جا دفعہ یہاں سے, یہ ہمارے بچوں کو خراب کرے گا. ہوتا ہے خاندان میں کوئی ایسا ہائی اللہ ہوئی اللہ والا؟ خراب عادتیں لڑکوں میں سے بدفعلیاں کر کر کے پڑ چکی ہوتی ہیں, پورے خاندان کو خراب کرے گا وہ. بولے آدمی آدمی بن کے رہے. اب بتاؤ یہ چیزیں ہم کیا دلائل سے سمجھائیں گے؟ تو غیرت کا مسئلہ ہے نا. اس کہتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں مولوی لوگ. آپ فطرتی چینج کر رہے ہو یار. کبھی کسی کتے کو دیکھا کہ اس میں کتیا والی صفات ہوں, کبھی کسی گدھے کو دیکھا اس میں گدھی والی صفات ہوں, کبھی کسی شیر کو دیکھا اس میں شیرنی والی فیلنگس ہو, کبھی دیکھا آپ نے؟ بھائی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں, بعض ڈاکٹر, کہ مفتی صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں آپ لوگ. اصل میں ایکچولی بعض لڑکوں میں ہوتی ہی لڑکیوں والی فیلنگس ہے. میں کہتا ہوں کسی گدھے میں کیوں نہیں ہوتی گدھی والی فیلنگس, کسی گھوڑے میں کیوں نہیں ہوتی گھوڑی والی فیلنگس, کسی مرغے میں مرغی والی فیلنگس کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی مرغا مرغیوں میں چھوڑ کے دیکھو آپ, تہس نہس کر دے گا, تباہی مچا دے گا. وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں آگے آگے اور مرغی میرے پیچھے پیچھے, کبھی بھی نہیں کہے گا. وہ مرغا ہے بھائی, اس کو اللہ نے اسٹائل مرغوں والا دیا ہے. ببر شیر میں کبھی دیکھا؟ میں ڈاکٹروں سے مخاطب ہوں اس وقت جو کہتے ہیں بیچارہ اس میں فیلنگ لیڈیز والی ہے. وہ بیچارہ نہیں ہے, یہ الو کا پٹھا ہے, یہ معاشرے کو برباد کر رہا ہے. حکومت کو چاہیے اس کو پکڑ کے چترال لگائے, بولے انسان کا بچہ بر مرد بنائے, مرد بن کے گھوم. یہ کیا ساڑیاں اور لپسٹک لگا کے گھوم رہے ہیں؟ فیس بک پہ دیکھ لو نا. ابھی خدا نے تمہیں مرد بنایا تھا, تم لپسٹک پاؤڈر لگا کے عورت بن کے فیس بک کے ماحول کو خراب کر رہے ہو. ببر شیر کو دیکھا آپ نے؟ کوئی دنیا میں ایک جانور بتاؤ جو ہو میل فیلنگس اس میں فیمیل والی ہوں. کوئی ایک گدھا دکھا دو مجھے. شیر اور ببر شیر اور مرغے تو دور کی بات, یہ گدھے بھی یہ کام نہیں کرتے. گدھا ہے اس کا مطلب فیلنگ کون سی ہے؟ میل والی. مرغا ہے تو فیلنگس کون سی ہوں گی؟ میل والی ہوں گی اس کے اندر. انسانوں میں یہ کمبختی آئی ہوئی ہے لڑکا فیلنگس کیا ہے؟ ایکچولی میں مجبور ہوں, فیلنگس ہی مجھ میں یہ ہیں. تو مجبور نہیں ہے, فطرت کو تو نے چینج کیا ہے. اب اس کا حل یہ کہ دوبارہ دیکھو, ایک آدمی کو نشے کی عادت پڑ جائے, چرس اور ہیروئن کی پی کے, فیلنگس چینج ہو گئی نا اس کی. اب دودھ میں مزہ نہیں آ رہا, اس کو مزہ آ رہا ہے سٹا لگانے میں. تو کیا اس کی وجہ سے معاشرے میں سٹے کی اجازت دے دی جائے گی؟ ہے بھائی, معاشرے میں سٹا اور شراب لیگل ہو جائے گی کہ فیلنگس ہی بیچارے کی ہیروئن پہ آ رہی ہیں؟ کمبخت تو اپنی چکر میں بیسیوں کو اور خراب کرے گا. کسی مرد میں عورت والی فیلنگس ہو, اسلام اس کے اس عذر کو قبول نہیں کرتا, اس کو عورت بننے کی اجازت نہیں دیتا. فیلنگس کو درست کرو, علاج کرو اپنا. نہیں ہوتا صبر کر کے بیٹھ جاؤ گھر کے اندر, بند ہو جاؤ, ماحول کو خراب مت کرو. ایک طوفان بدتمیزی ہے فیس بک کے اوپر. ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں کہ آپ اٹھ کے کوئی غیر قانونی حرکت شروع کر دیں, لیکن اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے. جو مرد ہے, فزیکلی مرد ہے, اور وہ عورت جیسا حلیہ اختیار کر کے فیس بک کے ماحول کو خراب کر رہا ہے, اس پہ قانون ہونا چاہیے, قرار واقعی سزا ہونی چاہیے اس کے اوپر, ورنہ تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. وہی حشر ہوگا جو تھائی لینڈ میں ہے. کتنا اچھا لگتا ہے ہمارا مرد مرد لگتا ہے, عورت عورت لگتی ہے. مرد تو مرد کے حلیے میں اچھا لگتا ہے. جو عورت نیچر پہ ہوگی اسے مرد مردوں کے حلیے میں اچھا لگے گا. جس عورت کی نیچر تبدیل ہو جائے, وہ خود برباد ہو جائے, اسے مرد میں بھی نسوانی حسن چاہیے. تبھی تو بیوٹی پارلر میں گھنٹے گھنٹے آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جا کے دولہا بن رہے ہیں. پتہ نہیں یار, گھنٹہ ہو گیا بیوٹی پارلر سے نکل یار, ڈیٹول سے نہاؤ یار, ختم, صاف ستھرے کپڑے پہنو, پہنچ جاؤ شادی میں. ہمیں دولہا بننا سکھا رہے ہو آپ ہیں. الحمدللہ ہم کئی بار دولہا بن چکے اسی کپڑوں میں, سول ڈریس میں. زیادہ نہا لیتے ہیں. شیمپو بھی آج تک ہم نے نہیں لگایا ہوگا کبھی سر میں. صاحب شیمپو لگانے کا ٹائم کدھر ہے یار؟
لگا لیں شیمپو, کوئی پابندی نہیں, ہم تو صابن سے ہی نہاتے ہیں, وہی صابن لیا سر پہ بھی وہی, جسم پہ بھی وہی, ختم, باہر آ گئے. عورت کو آدمی اچھا لگتا ہے, پجامہ اچھا نہیں لگتا, جو نیچر پہ ہوگی عورت. نہا لو جا کے اچھی طریقے سے, بس اتنا حسن کافی ہے. سے زیادہ حسین بننے کی کوشش کرو گے تو اپنے ٹریک سے ہائی اللہ ہوئی اللہ آ جائے گا پھر آپ کے اندر. حقیقت بتا رہا ہوں, کچھ اور کہانی ہو جائے گی. اگر یہ قانون پاس ہو گیا نا تو وہی حشر ہمارا ہوگا جو بینکاک کا ہوا تھا. ہم کہیں تفریح کے لیے گئے, وہ بینکاک میں ہے نا ماشاءاللہ, وہاں جنگل بڑے بڑے ہیں, تو وہاں ہم کیمپنگ کے لیے گئے. مغرب کے بعد کیمپ لگایا, بکرا کٹا, لڑکے تھے ڈیفینس کے, اللہ انہیں جزائے خیر دے, وہیں کے مقامی ہیں. تو گھومنے پھرنے گئے, کڑھائی وڑائی پکا رہے ہیں, پتہ نہیں بکرا کٹا تھا یا یہیں سے گوشت لے کر, واللہ عالم, مجھے یاد نہیں ابھی. وہاں تو کاٹنا, ان کے سامنے بکرا کاٹ دو وہ ایسے ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو مجھے شوق ہے تھوڑا سا کلچر کو دیکھنے کا. میں نے تو ان لوگوں سے کہا ان کے گھروں میں مجھے لے کے جاؤ, یہ رہتے کیسے ہیں, ان کا فیملی سسٹم کیسا ہے. تو جنگل تو ہر جگہ ہی دیکھ لیتا ہے نا آدمی. تو وہاں میں نے کہا کیمپنگ لوگوں نے, وہیں کے تھائی لینڈ کے مقامی لوگوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں, تو میں ذرا جا کے دیکھتا ہوں, ان لوگوں سے, فیملیوں سے ملتا ہوں. تو ہمارے قریب ترین کیمپ میں 2 خاتون بیٹھی ہوئی اور وہ فش پکا رہی تھیں. میں نے 2-3 دوستوں کو لیا, میں نے کہا چلو ان سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں. پراپر ڈریس میں تھیں وہ لوگ, اس پہ وہ بنا لیتے ہیں, لو بھی لیڈیز کے پاس جا رہے ہیں. 2 لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں, میں نے کہا تھوڑا ان سے انٹرویو لیتے ہیں. اور وہ تھائی زبان, ایک ساتھی ہمارے تھائی بھی جانتے تھے, اردو بھی جانتے تھے, ان کو لے گیا میں کہ یار جو میں کہوں وہ تھائی میں ترجمہ کرنا. تو میں دیکھ رہا تھا یہ کھاتے کیا ہیں, تو وہ فش کو نا ثابت پانی میں بوائل کر کے سوپ بنا کے پی رہے تھے وہ لوگ. میرا تعارف کروایا ہمارے ڈیفینس کے ساتھی نے کہ یہ تھائی زبان میں نا کہ یہ مفتی صاحب ہیں. اس کو کیا پتہ بیچاروں کو مفتی کیا ہوتا ہے, نہیں کہ روحانی پیشوائیں. جب پگڑی چھگڑی بھی ہم نے باندھی ہوئی تھی تو ان کو لگا کہ کوئی روحانی چیز ہے یہ. تو انہوں نے مجھے کہا, وہ 2 لیڈیز جو تھیں, انہوں نے کہا کہ آپ دعا بھی کرتے ہیں تھائی میں؟ کہا, میں نے کہا ہاں. کہا ہمارے لیے دعا کریں اللہ ہمیں اولاد دے دے. میں نے کہا 2 لیڈیز ہیں, ان دونوں کی اولاد نہیں ہوگی, پتہ نہیں ایک کا شوہر کہاں ہوگا, تو شاید دونوں کو نہیں چاہیے. میں نے کہا آپ دونوں کے ساتھ مسئلہ ہی ہے. انہوں نے کہا ہم دونوں میاں بیوی ہیں. اڑی, میں نے ساتھی سے کہا اس لیے تو اولاد نہیں ہو رہی, اسی لیے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کم بختوں میں میاں کون سا ہے اور بیوی کون سی. یہ حشر آپ کا ہونے والا ہے اگر یہ قانون پاس ہو گیا. فیوچر میں ہماری نسلیں ایسی ہوں گی. پشاور جاؤ مزہ آتا ہے یار, پٹھانوں کو دیکھ کے, وہ مرد لگتے ہیں ٹائٹ. باقیوں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں لگتے, وہ بھی لگتے ہیں. یہ کسی قوم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, سارے ہی مرد ہیں. وہاں ذرا زیادہ احساس ہوتا ہے, اکڑ تکڑ چڑھ پشتوں میں گڑے گڑے کی آواز آ رہی ہوتی ہے, یعنی لینگویج سے بھی مرد لگ رہے ہوتے ہیں. تو شکر کرو میرے بھائی, اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے, ہمیں پتہ ہے, کنفیوژن نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں. آدمی کا مطلب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے آدمی, لیڈیز کا مطلب کیا ہوتا ہے. اللہ نے عورت کی صفت بیان کی, اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. زیورات میں پلتی ہے, یہ عورت کی نیچر ہے, اس پہ اچھا لگتا ہے, یہ اس کو جانے دو بیوٹی پارلر. یہ مردوں کے کام نہیں ہے. بچاؤ اپنی نسلوں کو اس عذاب سے, اس تباہی سے. اللہ کسی کو ہیجڑا بنا دیتا ہے, مخنث بنا دیتا ہے, یہ بہت بڑی آزمائش ہے نا. اللہ نے ہمیں اور ہماری عورتوں کو اس آزمائش سے بچا لیا, کسی کو عورت بنا دیا, کسی کو مرد بنا دیا. یہ کتنی بڑی ناشکری ہے کہ جس کو مرد بنایا وہ عورت بننے کی کوشش, اور جس کو عورت بنایا وہ مرد بننے کی کوشش.
تو پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ بھرپور آواز اٹھانی ہے کہ ہم اس بے غیرتی والے قانون کو اپنے ملک میں پاس نہیں ہونے دیں گے. بھرپور آواز اٹھانی ہے, جو جتنی آواز اٹھا سکتا ہے اٹھائے. دوسرا کام کیا کرنا ہے, ہم نے اپنی نسلوں کو اور اپنے آپ کو اس گندگی سے بچانا ہے. کوئی دلائل دینا کہ فیلنگز بہت سے لڑکوں میں ہوتی ہیں, بولو شیر میں کیوں نہیں ہوتی فیلنگز, یہ بلے میں کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی بلہ ایسا دیکھا بلیوں والی فیلنگ ہو ہے بھائی؟ آپ کا بچہ لڑکا ہے نا, تو اسے کیا کہا کرو, بیٹا اللہ نے تمہیں کیا بنایا ہے, مرد, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بہشتی زیور کتاب لکھی ہندوستان میں تربیت کے لیے, بڑی پیاری کتاب ہے, اس کو پڑھا کریں. اس کو جامعۃ الرشید نے آسان کر کے چھاپا ہے, تسہیل بہشتی زیور. وہ تسہیل بہشتی زیور لے لیں. کہ ماؤں کو چاہیے جب بھی آپ کا لڑکا, آپ کا بچہ چھوٹا کوئی بھی ایسے کام کرے جس میں نسوانیت کی بو آ رہی ہو, میں ان کا مفہوم اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں, جس میں لگ رہا ہو کہ یہ تھوڑا لیڈیز پن آ رہا ہے, اس میں لڑکیوں کے ساتھ زیادہ کھیل رہا ہے, لڑکیوں والے کھیل کھیل رہا ہے, گڑیا گڈے سے کھیل رہا ہے, اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے, تو ماں کو چاہیے اپنے بچے کو سمجھائے, بیٹا تم تو ماشاءاللہ کیا ہو, مرد ہو, تم کیا کرو, مردوں والے کام. اس کو احساس دلاؤ کہ اللہ نے تم پر, دیکھو عورت ہونا کوئی عیب نہیں ہے, لیکن مرد ہونا زیادہ بڑی نعمت ہے. عورت ہونا عیب نہیں ہے, لیکن مرد ہونا یہ زیادہ بڑی نعمت ہے. عورت ہونا عیب کیوں نہیں ہے, اس کی دلیل بھی قرآن سے ملتی ہے, اور مرد ہونا زیادہ بڑی نعمت ہے, اس کی دلیل بھی ہمیں قرآن سے ملتی ہے. دیکھو قرآن نے جہاں بیٹی کا تذکرہ کیا, قرآن کیا کہتا ہے, یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا, یہ بھی اسلام کا اعتدال ہے نا. یورپ نے مرد اور عورت کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیا, فرق ہی ختم کر دیا, حالانکہ فزیکلی دونوں میں بہت فرق ہے. وہ خود بھی مانتے ہیں کہ مرد میں صلاحیتیں عورت سے زیادہ ہیں, اندر اندر مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عورت کے حقوق پہ آواز اٹھائی. آج تک اسمبلیوں میں جتنی سیٹیں مرد کی ہوتی ہیں اتنی عورتوں کو نہیں دیں. تو کہاں سے برابری کے قائل ہو آپ؟ فوج میں مردوں کو بھرتی کرتے ہیں, عورتوں کو بہت کم کرتے ہیں. 2-4 خواتین پائلٹ ہوں گی, باقی سارے آدمی ہیں. اس کا مطلب آپ خود بھی اس کے قائل ہو کہ عورت مرد کے برابر نہیں ہو سکتی, لیکن منہ سے پھوٹتے نہیں ہیں یہ کمبخت, منہ سے ہی پھوٹتے, کوئی فرق نہیں, جتنی صلاحیتیں آدمی میں ہیں اتنی ہی صلاحیتیں عورت میں ہیں. یہ بے اعتدالی ہے یا نہیں ہے؟ اور بعض قوموں نے کیا کیا, عورت ایک دھبا اور داغ بنا کے پیش کیا. یورپ میں جو پہلے اقوام تھیں, آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, عورت کو پاؤں کی جوتی سے بدتر سمجھا کرتے تھے وہ. بعض مذہبوں میں اب تک ایسا ہے کہ عورت کا پیدا ہونا ایسے جیسے خدا کی طرف سے گویا پینلٹی لگ گئی ہے آپ کے اوپر. اسلام نے اعتدال سکھایا, کیسے زبردست اعتدال. اسلام نے کہا کہ عورت ہونا کوئی عیب نہیں ہے, یہ بھی نعمت ہے. انسان بنا دیا نا اللہ نے, گدھا گھوڑا بھی تو ہو سکتا تھا کوئی, اللہ نے انسان بنایا, جانور نہیں بنایا. تبھی قرآن نے کیا الفاظ استعمال کیے, یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا, اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ کرتا ہے. بتاؤ گفٹ نعمت کا ہوتا ہے یا عذاب کو گفٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ گفٹ جو چیز ہوتی ہے وہ تحفہ ہوتا ہے نا, تو بیٹیاں گاڈ گفٹڈ ہے, سائز سے پتہ چلتا ہے ہمیں. اور اناسا جمع کا صیغہ ہے, کم سے کم 3 پر اطلاق ہوتا ہے اس کا, کم سے کم 3 پر. یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کسی کے گھر میں بیٹی کا پیدا ہو جانا یہ خدا کی طرف سے عذاب نہیں ہے, نعمت ہے. تو بیٹی نعمت ہے اللہ کی, تو کسی کو اللہ نے عورت بنا دیا تو یہ عیب نہیں ہے, یہ نعمت ہے. اور بیٹے کے لیے بھی اللہ نے استعمال کیا, وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, اور جس کو چاہتا ہے کیا گفٹ کرتا ہے, بیٹے. تو پتہ چلا دونوں کیا ہیں, بولو نا, نعمت.
لیکن بڑی نعمت کون سی ہے؟ کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اس نے کہا کہ بیٹی بھی نعمت، عذاب نہیں ہے. یورپ کی جو پہلے اقوام تھیں یا بعض مذاہب تھے، انہوں نے بیٹی کو ایک عذاب کے طور پہ پیش کیا. عرب میں بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کی جا رہی ہے. اسلام نے بتایا گاڈ گفٹیڈ ہے، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے تمہیں. اور بیٹا بھی نعمت ہے، لیکن دونوں میں بڑی نعمت کیا ہے؟ بولو، بیٹا ہے. یہ نیچرل ہے، اس پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے انسان کو. اور کمال کی بلاغت ہے اس آیت میں، جس کے صرف بیٹے ہونا، بیٹیاں نہ ہوں، یہ بڑی نعمت نہیں ہے. جس کے صرف بیٹے ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ ہے. قرآن نے ترتیب بیان کی ہے، دیکھو، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، سب سے کم درجے کی نعمت کہ صرف بیٹیاں ملیں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اس کے بعد اللہ نے کہا اس سے اوپر والا اسٹیپ کیا ہے؟ صرف بیٹے مل جائیں. لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، بیٹے بھی ملیں اور بیٹیاں بھی ملیں. جس کو یہ دونوں مل گئے، اولاد کے حق میں اللہ نے اپنی نعمت اس پر تمام کر دی ہے. تو اگر کسی کے بیٹے ہی بیٹے ہیں، بیٹی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے بیٹی زیادہ بڑی نعمت ہے بیٹے سے، کیونکہ بیٹے تو ہے نا پہلے سے اس کے پاس. بتاؤ اس سے زیادہ اعتدال والی بات دنیا میں کوئی مذہب کر سکتا ہے؟ بولو نا، کر سکتا ہے کوئی؟ تو دونوں کو اللہ نے نعمت قرار دیا، بیٹی کو بھی اور بیٹے کو بھی. تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی، یہ سب سے بڑی نعمت. اس کے بعد صرف بیٹے ہوں، یہ اس سے کم درجے کی. اس کے بعد صرف اور صرف بیٹیاں ہوں. اور اللہ نے نعمت نہیں دی وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں، اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہوں. یہ ہے کہ اللہ نے نعمت نہیں دی، آزمائش ہے اس کے لیے یہ. تو اسلام نے عورت کو بھی نعمت اور مرد کو بھی. لیکن جہاں دونوں میں تقابل آئے گا تو قرآن نے کیا کہا؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہم نے مردوں کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہی وجہ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، اسلام نے کہا خوشی مناؤ، اور خوشی میں کتنے بکرے کاٹو؟ ایک بکرا. غم منانے کی اجازت نہیں ہے، رونے کی اجازت نہیں ہے. رونے کے موقع پہ دعوتیں نہیں ہوتی، عقیقہ ایک دعوت ہے. تو بکرا کاٹ کے خوشی مناؤ. اللہ نے ہمیں کیا دی ہے؟ بیٹی. اور اگر بیٹا ہو جائے تو ڈبل خوشی مناؤ. کتنے بکرے کاٹو؟ 2 بکرے کاٹو آپ. اس پہ ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں کہ اس بکرے کا کیا قصور ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ اس بکرے کا کیا قصور ہے؟ یہ وہی سوال ہے جیسے ایک صاحب نے بقرعید میں گائے لائے، ذبح کی، تو وہ بیچاری حاملہ تھی، اس کے بچہ تھا، وہ بچہ بھی مر گیا. تو کہنے لگے اس معصوم بچے کا کیا قصور تھا؟ تو میں نے کہا اس کی ماں کی کیا ناجائز تعلقات تھے کسی سے جو آپ نے اس کو کاٹ دیا؟ جانور سارے بے قصور ہی ہوتے ہیں بھائی، ان کا کوئی قصور، تبھی تو ان کا حساب و کتاب نہیں ہے ایسے جیسے انسانوں کا ہوگا. بات یہ ہے کہ ان کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. اصل بات یہ ہے، اگر ہمارے لیے نہیں بنایا تو ایک چھپکلی بھی نہیں مار سکتے آپ، چھپکلی بھی. اور اگر ہمارے لیے بنایا ہے تو کاٹو کھاؤ بھائی. ایتھیسٹ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ تم تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہو، تو جتنا تمہیں زندہ رہنے کا حق ہے، تم بھی اتفاق سے پیدا ہوئے ہو نا، تو یہ بھی اتفاق سے پیدا ہو گئے، تو دونوں کو زندہ رہنے کا برابر کا حق ہے. تم صرف سبزیاں کھاؤ، گوشت کھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، یہ ظلم ہے. ہمارے پاس تو دلیل ہے، ہم تو خدا کو مانتے ہیں، ہم نے خدا نے اجازت دی ہے، تمہارے لیے ان جانوروں کو ہم نے مسخر کیا، ہم تو کھائیں گے. تو اللہ میاں نے کہا لڑکا پیدا ہو جائے تو کتنے بکرے؟ 2 بکرے یا 2 دمبے، یا گائے میں یا اونٹ میں 2 حصے. ہائے ہائے موضوع تبدیل ہو رہا ہے، لیکن کیا کروں، تھوڑا سا چھیڑ دوں. اللہ میاں نے ہمیں بہانے سے گوشت کھلایا ہے، اس میں کوئی حکمت ہوگی؟ اسلام کی ہر دعوت میں گوشت ہے.
ولیمے میں حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکرا کیوں نہ ہو. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں ولیمہ کرو کھجوریں کیوں نہ ہو، ہے بھائی. وہاں بھی کیا ہے، ولیمہ سنت ہے نا. بقرعید میں اللہ کی طرف سے ضیافت، اللہ میاں نے یہ کہا کہ بقرعید میں جب ضیافت ہوگی تو میرے نام پہ دال چاول پکا کے لوگوں کو کھاؤ اور خود بھی لوگوں کو بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ. کہیں کہا اللہ میاں نے. وہاں بھی کیا کٹے گا، بکرا، گائے، اونٹ. عقیقے میں بھی ایسا ہی ہے، بچہ پیدا ہوا اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے 2 دیگیں دال چاول کی، 2 بریانی کی. نا نا نا، اللہ نے کیا 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 کٹے گا، بکرا کٹے گا. اچھا بڑا گوشت کھلا رہے ہیں اللہ، بڑا سے مراد ریڈ میٹ، بکرا چھوٹا گوشت ہے لیکن ریڈ میٹ ہے نا. مچھلی نہیں کھلا رہے اللہ میاں، گوشت تو مچھلی بھی ہے نا. ارے اللہ میاں کہہ دیتے بقرعید میں بہت بڑی والی مچھلی کھا جاؤ. نا 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 نا، وہ جانور جس میں کیا ہوتا ہے، بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ جو ریڈ میٹ ہے نا، اصل میٹ وہی ہوتا ہے میرے بھائی. سمجھتے ہو؟ ریڈ میٹ کیا ہوتا ہے، گوشت وہ ہوتا ہے. مچھلی کھاتے رہو، وہ پاور تھوڑی آتی ہے فش کھانے سے جو دمبے کھانے سے آتی ہے. جاؤ ذرا ادھر چمن میں جاؤ، آپ جو دمبے کھاتے ہیں ان کو دیکھو، اور دوسرے ایسے علاقوں میں جاؤ جو مچھلی کھاتے ہیں. دونوں کی صحت میں آپ کو زمین آسمان کا فرق ملے گا. تو خیر یہ ٹاپک ہمارا اصل ٹاپک سے ہٹ جائیں گے ہم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ میاں نے مرد کو ایک درجہ فضیلت دی ہے، کس پر، عورت پر. یہی وجہ ہے کہ لڑکا پیدا ہو تو 2 بکرے کاٹنے کا حکم، ایسا ہی ہے نا. اور قرآن میں خود اللہ نے کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اسی طرح قرآن نے کہا وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. مرد اور عورت میں جب اسپیکنگ پاور کی بات آئے گی تو قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ مرد میں جو اسپیکنگ پاور ہے وہ عورت سے زیادہ ہے. اب خواتین یہ بیان سن کے کہتی ہیں ہمارے خلاف بول رہے ہیں. آپ کے خلاف نہیں بول رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ کے بھی حقوق ہیں، مان رہے ہیں نا. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ حقوق نہیں ہے، ہم تقابل کر رہے ہیں. بعض چیزوں میں اللہ نے مرد کو عورت پہ فضیلت دی ہے تو ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی پاگل انکار کرے گا اس کا. تو اسپیکنگ پاور کس میں زیادہ ہے، مرد میں زیادہ. یہ قرآن کہہ رہا ہے. خواتین کی عادت ہوتی ہے چھوٹی سی بات کو بہت طول دے دیتی ہیں، لمبا کھینچتی ہیں، اس کو لمبا کھینچتی ہیں. مرد اس کو سمیٹ کے کیا کر دیتا ہے، مختصر. اب اگر کوئی مرد ذرا سی بات کو کھینچے جا رہا ہے، چبا چبا کے بولے جا رہا ہے، اس کا مطلب اس میں فیلنگز کون سی آ رہی ہیں سیٹنگ اس کی کیا ہے، آؤٹ ہے. اب جو اصل بات میں کر رہا ہوں، میرا مقصد مردوں کے فضائل بیان کرنا نہیں ہے. وہ تو خواتین ویسے ہی خلاف ہیں کہ یہ ہر وقت آدمیوں کے فضائل بیان کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. میں خواتین کے بھی فضائل بیان کرتا ہوں، حقوق ہیں ان کے، وہ تو بیان کرنے چاہیے اور میرے بیانات اس پہ موجود ہیں. اصل جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں اس پوری تمہید سے کہ جب اللہ نے مرد کو عورت پہ فضیلت دے دی، فزیکلی میڈیکل سائنس بھی اس کی قائل ہے کہ پاورفل کون ہوتا ہے، آدمی. اور قرآن بھی، آسمانی کتابیں بھی، سب اسی کی ہیں. تو پھر اللہ نے آپ کے بچے کو یا آپ کو مرد بنا دیا تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اس پہ یہ بکواس معذرت کے ساتھ، مجھے تو یہ لفظ بولتے ہوئے غصہ آ رہا ہے نا، تو اس لیے میں تھوڑی سی ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں. یہ کہنا کہ میری فیلنگ کون سی ہو رہی ہیں، عورت والی ہے، لیڈیز پر یہ عورتوں کی طرح لپسٹک لگانا یا اس میں لیڈیز والے کپڑے پہننا، یہ ہائے اللہ ہوئی اللہ کرنا، اس کا مطلب آپ نعمت کی ناقدری کر رہے ہو. تو یہ بات اپنے بچوں کو سمجھایا کرو. بہشتی زیور میں یہ لکھا ہوا ہے، جو اس کو میں ڈیفائن کر رہا تھا. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ماؤں کو کہ اپنے بیٹوں کو کہا کرو تم تو ماشاء اللہ کیا ہو بیٹا، مرد. اس کا مطلب بیٹیوں کی توہین نہ ہو کہ وہ احساس کمتری میں چلی جائیں کہ ہائے ہم تو مرد نہیں ہیں، ہم تو لیڈیز ہیں. ان کی توہین مقصد نہیں ہے. لڑکوں کو حوصلہ دلانا ہے کہ جب اللہ نے تمہیں ماشاء اللہ مرد بنایا تو کام کون سے کرو، مردوں والے کام کرو. یہ احساس ان کو آج بچپن سے دلانا پڑے گا، ورنہ وہ ہائی اللہ ہوئی اللہ بن جائے گا. میرے پاس فون آ رہے ہیں، ایک بندے کا فون آیا، کہہ رہے میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں نے مرد آدمی سے شادی کرنی ہے.
کہہ رہے میں اتنا عذاب میں آیا ہوں اس کمبخت کی وجہ سے. کہہ رہے میرے اندر فیلنگ یہ ہے, میں نے جب سے میں پیدا ہوا ہوں نا آج تک, اب تک پہلی دفعہ ایسا کیس پاکستان میں سنا ہے. میں نے کہا اس کا کہیں بچے کا کہیں تعلق ہوگا غلط, ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے. گدھے گھوڑوں میں نہیں ہوتا, بلوں میں نہیں ہوتا, مرغوں میں نہیں ہوتا, آپ کے بچے میں کہاں سے آ گیا؟ کہہ رہے اس کی فیس بک پہ کسی گورے سے دوستی ہے. میں نے کہا اس نے خراب کیا اس کو فیس بک پہ, فیس بک پہ کسی گورے سے دوستی. وہ گورے میں فیلنگ وہ والی تھی, تو وہاں سے فیلنگ بلوٹوتھ کے ذریعے اس نے ٹرانسفر کر دی, اس کو بھی ہائی اللہ ہوئی اللہ بنا دیا. کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یار, اللہ نے ہمیں شادیوں کی توفیق دی, اللہ تیرا بہت بڑا کرم ہے یار, ورنہ ہم بھی پتہ نہیں اس معاشرے میں کیا بن چکے ہوتے. کیونکہ جب آدمی کی بر وقت شادی ہو جاتی ہے اور زیادہ شادیاں ہوں تو وہ اس میں مردانگی کا احساس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ کسی کنوارے سے پوچھیں, جس دن اس کی شادی ہوتی ہے نا اس دن وہ فیل کر رہا ہوتا ہے میں کیا ہوں, آدمی. حقیقت ہے یہ نیچر اس کو کہلواتی ہے. اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے, ہماری بیوی ہم سے محبت آدمی ہونے کی وجہ سے کر رہی ہے. کنوارے کو یہ احساس کم ہوتا ہے اپنے مرد ہونے کا. شادی کے بعد چونکہ دلہن آتی ہے نا اس کی زندگی میں, تو اس کو فرق کا پتہ کمپیئر کرتا ہے نا وہ کہ یہ وائف ہے اور میں اس کا کیا ہوں, ہسبینڈ ہوں. جب تک کنوارا ہے تو کیا پتہ چلے گا کیا ہے کمبخت تو. اس لیے کنوارے پن کو جلدی ختم کرو, بر وقت نکاح کر لو تاکہ اس ہائی اللہ ہوئی اللہ سے تمہاری, ورنہ کچھ بھی بن سکتے ہو. معاشرہ اس طرف لے کے جا رہا ہے, کالز آ رہی ہیں اب لوگوں کی, ہمارا بیٹا وہ فیلنگز چینج ہو گئی اس کی. میں نے کہا کمبخت کی تم نے شادی نہیں کی ٹائم پہ, فیلنگز ہی گواہ بیٹھا ہے ابھی یہ. حقیقت ہے یہ, اس کی فیلنگز کیا ہو گئی, ختم. تو میں جب یہ واقعات سنتا ہوں میں لوگوں سے کہتا ہوں یار اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو گیا, اللہ نے ہمیں شادیوں کی توفیق عطا فرما دی. اور یہ ہم نے نہیں بچایا, مجھے کس نے بچایا, اسلام نے بچایا. ہمیں اسلام بچا رہا ہے. ہمارے معاشرے میں اسلام نہ ہوتا تو ہم میں سے آدھے لوگوں کی فیلنگز بولو چینج. ابھی تو شادیوں پر بیان سنتے ایک دم جوش میں آ جاتے ہیں, کرے نہ کرے لیکن ایک دم جذبہ آ جاتا ہے, ارے مفتی صاحب ایک اور دفعہ. اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ملک میں اسلام نہ ہوتا تو شادیوں پہ بیان سن کے آدھے لوگوں کو تھوڑا سا جذبہ آتا, آدھے وہیں سو جاتے, کہتے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. تو میں تو جب یہ سنتا ہوں نا, یہ اسمبلیوں میں اس طرح کے قوانین پہ بحث ہو رہی ہے, اور یورپ میں ایسا ہو چکا, تھائی لینڈ گیا وہاں پتہ ہی نہیں چل رہا یہ ہی ہے شی ہے, یہ بیچ کا ہے یا ادھر کا ہے, تھوڑا سا کچھ بیچ کے تھوڑے سے اس سائڈ پہ ہوتے ہیں, کچھ بیچ کے تھوڑے سے ہر قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں وہاں پہ. پتہ ہی نہیں چل رہا ان کو تو ہے کیا. تو جب آؤ اپنے ملک میں ایئرپورٹ پہ اترتے ہی پتہ چل جاتا ہے بھائی یہ ہی ہے اور یہ کیا ہے, شی ہے. صاف ست پتہ ہے, صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, قانون تو انشاءاللہ ہم پوری زور لگا دیں گے, تبدیل انشاءاللہ نہیں ہونے دیں. آپ نے فیس بک پہ احتجاج کرنا ہے, اور یہ جو لانتی قسم کے آ رہے ہیں نا جو مرد ہیں اور فیلنگز کی وجہ سے شی بنے پھر رہے ہیں, ان کو دبا کے نیچے لعنتیں بھیجا کرو ان کے اوپر کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں خدا نے آدمی بنایا تو کیا ہیجڑا بنا پھر رہا ہے تو. جس کو خدا نے ہیجڑا بنا دیا وہ تو آزمائش ہے اللہ کی طرف سے, وہ صبر کرے. لیکن جس کو اللہ نے آدمی بنایا وہ ادھر کو چلا گیا, یہ تو نعمت کی ناقدری ہے. نہ عورت کو ادھر آنے کی اجازت, نہ آدمی کو ادھر جانے کی اجازت. تو پہلا کام اپنے نسلوں کو بچانا ہے کہ نہیں بچانا ہے اس گندگی سے. تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے, لڑکے کو احساس دلانا ہے بیٹا مردوں والے کام کرو, تم تو ماشاء اللہ کیا ہو, مرد ہو, مرد. اس کو دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو لڑکیوں میں کھیلنے نہیں دینا. جو بچہ بچپن سے کو ایجوکیشن میں پڑھتا ہے اس میں بھی شی والے جراثیم پیدا, بے بول لو نا, ہو جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم جس اسکول میں پڑھے سارے لونڈے لپاڑے,
وہ بدماش قسم کے. 5ویں تک کو ایجوکیشن تھا وہ بھی غلط تھا. 5ویں سے لے کے میٹرک تک سارے آدمی اور ایسے بدماش. پہلا دن ہمارا اسکول کا تھا, لڑکے تپائیاں اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کو مار رہے تھے. اچھا لگا ہمیں, اچھا فیل ہوا. لڑکوں کے ساتھ ہم اسکول, ہمارا اسکول بہت دور تھا, ہم پیدل بہت لمبا سفر کر کے جاتے تھے, بھاری بھرکم بیگ لٹکا کے, بہت لمبا سفر. اس وقت ماؤں کو ترس نہیں آتا تھا, ہائے میرا بیٹا کیسے جائے گا پیدل, ہائے ہائے یہ ہائے اللہ ہوئی اللہ والی مائیں بھی نہیں تھیں, چل شاباش جا اسکول. تو ہم جب اسکول جاتے تھے لڑکے کیا کرتے تھے, ایک دوسرے کے شوز اتار رہے ہوتے تھے, یہ شرارتیں. آدھے گھنٹے کا راستہ تھا پیدل, آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ, تو شوز نہیں, پاؤں پیچھے رکھ دو, پھڈا شروع راستے میں, کس نے اتارا ہے, اس نے اتارا ہے, ادھر ایک چمبا اس کو لگایا, ایک اس نے لگایا, لڑے بڑے روئے ڈھوئے ہاں ہو کر کے اسکول پہنچ گئے. اسکول پہنچتے ہی لیٹ. جب لیٹ پہنچے تو ماسٹر صاحب ڈنڈا لیے ہوئے کھڑے. عادت ہو گئی تھی روزانہ, جس دن مارنا پڑے عجیب فیلنگس چینج ہوتی ہوئی محسوس ہوتی تھی. مار کھائی, ایک ڈنڈا ادھر کھایا, یوں کیا, ادھر کھایا, یوں کیا, چلے گئے. اس کو کوئی بھی نہیں تھا, نہ کبھی ٹیچر کے خلاف خیال آیا کہ ہائے ٹیچر ہاتھ کیسے اٹھا لیا. او بھائی ٹیچر تو باپ کی طرح ہے یار, ایک ہاتھ ڈنڈا لگا دیا, ہاں یہ بے تحاشا مارنا پیٹنا یہ تو غلط ہے, کوئی بات نہیں یار, ایک سوٹی کھا لی, استاذ ہیں ٹیچر ہیں, سوری بھی کیا, ڈنڈا بھی کھایا اور نکل لیے, کوئی بات نہیں. تھوڑا سا یوں کیا, ایسے ایسے نا, پوچھا تجھے زیادہ زور سے لگی ہے, مجھے زیادہ زور سے لگی, بس اتنا انجوائے کیا, چلے گئے کلاس. وہاں بھی سارے لڑکے ایک نمبر کے بدماش لڑکے, مار دھاڑ. اور آج کل جو ماحول ہے نا, فیمیل ٹیچرز پڑھا رہی ہیں آپ کو, لڑکے وہاں نظر بازی کر رہے ہیں لڑکیوں کے ساتھ. اب اس عمر کا لڑکے کو جب فیمیل پڑھائے گی, وہ تو ہائے اللہ ہوئی اللہ والے طریقے سے پڑھائے گی نا, تو لڑکا ہائے اللہ ہوئی اللہ سیکھے گا کہ نہیں سیکھے گا. اس کو مرد سے پڑھاؤ یار, آدمی کو دکھاؤ, اس کو بولو بھی جب تو بالغ ہوگا, شادی کی عمر ہوگی, تیری شادی کرا دیں گے ہم, ابھی تو مردوں میں بیٹھ. ہمارے ہاں تو مشہور تھا لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا, اب تو کمبخت بیٹھے ہی. یہ جو ٹی وی کے شوز آتے ہیں ان میں جو اینکر لڑکیوں کے ساتھ زیادہ بیٹھے گا نا, آپ اس کی عادتیں چینج ہوتے ہوئے دیکھو گے. آدمی عورتوں میں اچھا لگتا ہے کیا, بولو, آدمیوں میں اچھا لگتا ہے. ہم جب شادیوں میں جاتے تھے نا, پہلے سیپریٹ انتظام ہوتا تھا, یہ لیڈیز کا تمبو ہے, یہ والا تمبو کس کا ہے, مردوں کا ہے. جو کمبخت لڑکا نکل کے لیڈیز کے تمبو میں بہانے سے جاتا تھا, اس پہ لعنتیں بھیجتے تھے لڑکے, تو یہ زنانہ پن ہے, نسوانیت ہے اس میں, لڑکیوں میں گوں کھا رہا ہے جا کے, یہ کہتے تھے لوگ اس کو. آدمیوں میں اچھا لگتا ہے. لڑکوں کو, اپنے بچوں کو بولو بیٹا لڑکوں میں کھیلو, لڑکیوں میں مت کھیلو. اور دیکھو اللہ نے مرد میں استغنا دیا ہے, وہ عورت کے پیچھے بھاگتا ہوا اچھا نہیں لگتا, استغنا ہونا چاہیے آدمی میں. بولو ہم پہ کسی نے مرنا ہے مرے, ہمارے پاس کسی پہ مرنے کا ٹائم, بولو نا, نہیں ہے. کیا میں کبھی اس پہ دل آیا ہوا ہے, کبھی اس پہ دل آیا ہوا ہے, کبھی ادھر مر رہا ہے, کبھی ادھر مر رہا ہے. پھر تو جب شادی کرے گا تو بیوی بولے گی یہ الٹا مجھ پہ مر رہا تھا, تو وہ بات بنے گی نہیں. عورت کو اللہ نے ماتحت بنایا, وہ مرے آپ کے اوپر, آپ اس سے محبت کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محبت کرنا چھوڑ دو, کہ مرد کا پلڑا کیسا ہونا چاہیے. ہمارے ایک دوست تھے, ان کو کہیں نکاح کا پیغام بھیجنا تھا, مجھے کہنے لگے یار وہ لڑکی والے راضی نہیں ہیں اور مجھے لڑکی پسند ہے. تو میں نے کہا کہ پیغام بھیج دو. انہوں نے کہا کہ یار وہ لڑکی شاید مجھے پسند نہیں کرتی اور میں وہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں. تو ایک سال لڑکا کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا ابے پٹا لے. اس نے کیا کہا, ابے پٹا لے. تو وہ لڑکے کی بات مجھے اچھا لگی, کہہ رہے یا یہ کام ہم سے, کیونکہ پٹانے کے لیے وہ آسمان سے تارے اور لفاظی اور میں مرا جا رہا ہوں, کہہ رہے یہ ہم سے نہیں ہوتا, ہم آدمی ہیں بھائی, یہ ہم سے نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ آدمی ہے, دیکھ پسند آنا تو وہ تو نیچرل ہے, وہ تو ٹھیک ہے, پسند کوئی بھی آ سکتا ہے,
لیکن اب یہ لیپا پوتی میں مرا جا رہا ہوں, میں نہیں کر سکتا, میں ہائے ہائے ہائے, وہ کہہ رہا ہے یار یہ ہم سے, ہم آدمی ہیں بھائی, ہم سے نہیں ہوتا یہ کام. مجھے وہ بندہ بڑا اچھا لگا, میں نے کہا یار خاندانی آدمی ہے, خاندانی لوگ ہیں تبھی تو قیامت قائم نہیں ہو رہی. یہ واقعہ ہوگا تقریباً 13-14 سال پرانا. کتنا پرانا مجھے کل کی بات یاد نہیں رہتی. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں اس دن آیا تھا آپ کے پاس, میں کہتا ہوں بھائی تو کل جو آیا تھا وہ مجھے یاد نہیں ہے, مجھے اس دن کا کہاں یاد ہے. لیکن ایسی خاندانی باتیں مجھے 20-20 سال پرانی بھی یاد الحمدللہ رہ جاتی. اس بندے کا, لڑکے کا یہ ڈائلاگ مجھے بڑا اچھا لگا. اس نے کہا یار یہ لیپا پوتی اور یہ مرا جا رہا ہوں اور یہ ہم سے نہیں ہوتا, سمجھتے ہو. کہہ رہے یہ کام نہیں ہوتا ہم سے, ہم آدمی ہیں بھائی. محبت تو انسان کو کسی سے بھی ہو جاتی ہے, اب یہ تھوڑی کہ اس میں بچھا جا رہا ہے. تو اپنے آدمی ہونے کا احساس ہونا چاہیے انسان کو. تو پہلا کام کیا کرنا ہے میرے بھائی, بچوں کو احساس دلانا ہے لڑکے کو کہ تم بیٹا کیا ہو. اور اگر آپ خود لڑکے ہو, ابھی شادی نہیں ہوئی, تو اپنے بارے میں کہ اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے, مرد. ہم اس پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. مریں گے تو مردوں والی نماز جنازہ پڑی جائے گی ہمارے اوپر. اب اچھا یہ فیلنگز والا قانون اگر پاس ہو گیا, نادرہ میں لیڈیز کے کھاتے میں ڈال دیا اس کو, عجیب سا ہو جائے گا. ستار بھائی کا جنازہ ہے, اب امام کنفیوز ہوگا کہ کون سی دعا پڑھوں میں. ویسے تو دعا دونوں کی سیم ہے, لیکن بعض دعائیں فرق بھی ہے. اعلان کیا ہوگا کہ کس کا جنازہ ہو رہا ہے, عجیب مصیبت. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے, اس کو لڑکیوں میں کھیلنے سے منع. کو ایجوکیشن سے نکالو اپنے لڑکے کو, خراب ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. پہلے نیچر ہے, اس کے بعد ایجوکیشن ہے. اگر وہ اچھا ڈاکٹر بن کے ہائی اللہ ہوئی اللہ بن گیا, یا وہ زنا میں پڑ گیا, تو کیا کرنا ہے ایسے ڈاکٹر کا میرے بھائی. تیسرا کام کیا کرنا ہے, اسے آپ فیس بک اور یوٹیوب پہ ہٹائیں یا اس پہ نظر رکھیں کہ کر کیا رہا ہے. آج کل فیس بک آزاد ہے, بہت سے بیچ کے لوگ فیس بک کے پہ آ کے آپ کے بچوں کو بھی بیچ کا کر دیں گے. وہ جیسے میں نے بتایا نا, وہ ایک صاحب نے کہا میرا بیٹا اب اس کی فیلنگز ختم ہو گئی ہیں. وجہ کیا ہے, اس کی فیس بک پہ کسی گورے سے دوستی ہے. وہ گورے نے وہاں سے اس سے دوستی لگا کے اس کو خراب کر دیا. ماں باپ نگرانی نہیں کرتے, بچہ فیس بک پہ اس کے فرینڈس کون کون سے ہیں, فیس بک پہ اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, موبائل پہ کس سے باتیں کر رہا ہے. اللہ میاں نے والدین کو اولاد کے لیے مربی بنایا ہے. آپ کو اپنی اولاد پہ نگرانی رکھنی ہے کہ کر کیا رہا ہے یہ. چوتھا کام کیا کرنا ہے, نمبر یاد رہیں گے نا. لڑکوں کو, بچوں کو ایسے لڑکوں کے ساتھ جو اس سے ایج میں تھوڑے زیادہ ہوں, فری ہونے کی اجازت. آدمیوں کے ساتھ اس کو بیٹھنے مت دو. آپ کہہ سکتے ہو بھائی مردانگی کے لیے تو ضروری آدمیوں کے ساتھ بیٹھے. بھائی 100 میں اگر ایک بھی ان آدمیوں میں خراب نکلا نا, تو وہ آپ کے بچے کو خراب کر دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میرے والدین اس زمانے میں, حالانکہ اس زمانے میں ماحول اتنا خراب نہیں تھا, تو میرے والدین اتنی سخت نگرانی کرتے تھے کہ میں نماز میں صف میں اگر کسی بندے کے ساتھ کھڑا ہوں, ظہر کی نماز میں, عصر میں بھی اگر اسی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں, تو میرے والد پوچھتے تھے یہ تمہارا کیا لگتا ہے کہ ظہر میں بھی اس کے ساتھ تھے اور عصر میں بھی اس کے ساتھ تھے. بدگمانی نہیں ہے اولاد پر, لیکن نگرانی تو کرنی ہے نا کہ بیٹا ظہر میں بھی اسی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور عصر میں بھی اسی کے ساتھ. تو ذرا ایکسکیوز می سر, تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے کہ یہ بندہ آپ کا لگتا کیا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کی حفاظت کی ہے. آج میں دیکھتا ہوں کتنے خوبصورت سے بچے ہوتے ہیں, ماں باپ مسجد میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور بڑی عمر کے لوگ ان سے, کوئی گال پہ ہاتھ لگا رہا ہے, کوئی ادھر کس کر رہا ہے, کوئی. ہم کسی سے بدگمان نہیں ہو رہے, لیکن بھائی 100 میں اگر ایک بندہ خراب ہوگا تو اس ایک کی وجہ سے 99 سے بھی بدگمانی ہوگی. اس 99 سے بھی آپ احتیاط رکھیں گے. اس طرح کا بچوں کا مذاق بولو نہیں ہے.
اور یہ جو بیماری ہے نا بچوں کے ساتھ بدکاری کی، یہ بڑھاپے میں بھی نہیں جاتی، یہ خوب سمجھ لو. جب ایک دفعہ جوانی میں لگ گئی تو توبہ نہیں کی تو بڑھاپے تک رہتی ہے یہ. اس لیے اس زمانے میں بچوں کو بڑوں کے ساتھ فری بولو نہ ہونے دیں. اپنے ساتھ لائیں، مسجد میں اپنے ساتھ لے کے جائیں. لائے ہیں تو نگرانی رکھیں کہاں جا رہا ہے، کدھر کھیل رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اسکول میں جا رہا ہے، نگرانی رکھیں اس کے اوپر. اور بچوں کو کزن کے ساتھ بھی ایک بستر پہ سونے بولو یار مت دیں، بالکل نہیں. یہ نہیں کہ آپ اپنے بھتیجوں بھانجوں سے بدگمان ہیں، برے ہیں، نہ نہ بھائی، اچھے برے کی بات نہیں ہے. شریعت کا اصول ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، بچہ جب 10 سال کا ہو جائے گا اس کا بستر الگ کر. بلکہ میں تو کہتا ہوں اس زمانے میں 10 سال سے پہلے، یہ تو 10 سال تو صحابہ کے دور کی بات ہے. یہ بات آپ نے اپنی بیویوں کو سمجھانی ہے، کیونکہ مرد ہر وقت نگرانی نہیں کرتا. جب مائیں اپنے بچوں کو لے کے جاتی ہیں اپنے میکے، اپنے ماں باپ کے گھر، وہاں کزن بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، شادی بیاہ کا ماحول ہوتا ہے، سب چپک چپک کے ایک دوسرے کے اوپر سو رہے ہوتے ہیں. مائیں کہتی ہیں کچھ بھی نہیں ہے، بچے ہیں. نہ 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 نہ، آپ اپنی بیگموں کو سمجھا دو کہ بچے میں تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے، تم ان کی ماں ہو، جاؤ. نگرانی کرنی ہے، یہ بچہ کسی لڑکے کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوئے گا. یہ نگرانی آپ کو کرنی پڑے گی، ورنہ جب بچہ بگڑ کے بڑا ہو کر کہے گا نا کہ مجھے وسیم سے شادی کرنی ہے، پھر آپ خون کے آنسو روگے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مرو گے آپ، پھر عذاب میں آؤ گے. انگریزوں کے یہاں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وسیم سے کر، مائیکل سے کر لے، کسی سے بھی کر لے. وہ تو غیرت ویرت تو ان کا ڈکشنری سے نکال دیا نا. یہ ہمارے یہاں مسئلہ ہے بھائی، انسان کا بچہ بنا، ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں. ہمارے گھر میں فیمیل بہو آتی ہے، میل بہو کے ہم قائل نہیں ہیں. داماد میل ہوتا ہے، ان کے ہاں فیمیل داماد بھی ہے، میل داماد بھی، ہر طرح کا سہولت ہے. آپ کو یہ باتیں عجیب لگ رہی ہیں، لیکن فیوچر یہی ہے جس طرح سے ہم جا رہے ہیں. تو بچوں کو اپنے کزنوں کے ساتھ بھی ایک بستر پہ سونے بولو مت دو. بدگمان نہیں کہ کزن خراب ہے، نہ نہ نہ، کزن بہت اچھا ہے، اسلام کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے الگ. اسی طرح جب بچہ سمجھدار ہو جائے، 7 8 9 سال کا ہو جائے، تو بہن بھائیوں کو بھی ایک بستر پہ سونے مت دو. سمجھتے ہو؟ الگ سوئے گا. اور جیسے ہی بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھے ایک خاندانی کام کر لو، تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کا فیوچر کیا ہو جائے؟ محفوظ. وہ کام کرو جو عبداللہ بن عباس نے کیا رضی اللہ عنہ. سمیع قریب ان کے بیٹے تھے، ایک اور بیٹے ان کا نام ذہن میں نہیں. 3 بیٹے بالغ ہوئے. آپ کہہ سکتے ہو ایک ہی وقت میں 3 بیٹے کیسے بالغ ہو گئے؟ جب 4 شادیاں ہوں تو ایک ہی وقت میں 4 بیٹے بھی بالغ ہو سکتے ہیں. عبداللہ بن عباس کی تو 4 بیویاں تھیں، اہل بیت میں سے تھے نا، تبھی تو صحابہ فطرت پہ قائم تھے، نیچر پہ قائم تھے. تو 4 بیٹے بالغ ہوئے، چاروں کو بلایا اور کہا دیکھو تم میں سے جو شخص شادی کرنا چاہتا ہے مجھے بتائے، میں اس کا نکاح کر دوں گا، لیکن زنا کے قریب مت پھٹکنا. یہ نہ کہنا کہ ابا نے شادی نہیں کی تو میں مجبور تھا تو میں زنا کر رہا ہوں. نہ میں تیار ہوں، زنا کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. کاش یہ خاندانی کام آج کل کے ابا کرنے لگے. لیکن ابا کو یہ ہوتا ہے بہو آئے گی تو 2 روٹی زیادہ کھلانی پڑے گی مجھے، یہ ٹینشن ابا لینے کے لیے تیار. بہو کو بیٹی سمجھ رہے ہیں، بہو کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ وہ سلوک کرو جو باپ والا ہوتا ہے. بہو نے دیکھا میرا باپ تو ساری زندگی کھلاتا رہا ہے، سوسر 5 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ باپ والی رسپیکٹ تھوڑی دے گی. لیکن اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب بچہ سمجھدار ہو. آپ کو یہ یقین ہے کہ میرا بچہ پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے، جو ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، ابھی اس کی ارننگ نہیں ہے، ابھی میں اپنے خرچے پہ شادی کر دیتا ہوں، بعد میں جب ارننگ ہوگی تو کر لے گا یہ. لیکن اگر بچہ ایسا نہیں ہے، 1 نمبر کا پوستی ہے، پھر نہیں کرو یہ کام. کیونکہ پھر کیا ہوگا، ابھی تو شادی کے لالچ میں کچھ پڑھ لکھ لے گا، کما لے گا. اگر پوستی قسم کا بچہ ہے نا، آپ نے شادی کر دی تو وہ بالکل ہی پڑ جائے. نالائق بچوں کی میں جلد نکاح کی آپ کو ترغیب
نہیں دیتا. تو سمجھدار ہے, اپنی ذمہ داریاں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کا بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا یار ماشاءاللہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملنا بھی تو اسی کا ہوتا ہے نا جو قابل ہو. انہوں نے پہلے ہی شادی کر دی کیونکہ کالج کا ماحول خراب تھا. انہوں نے بچے کی شادی کر دی. بیٹا 4 سال تمہارے پڑھائی کے, تو میرے خرچے پہ شادی, میرے خرچے پہ بہو پلے گی, تاکہ تم برائی کی طرف نہ جاؤ. جب فارغ ہو جاؤ گے, ڈاکٹر بن جاؤ گے, تو پھر تم اپنا خرچہ خود اٹھا لینا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں بہو بھی سسر کی قدر کرے گی کہ میرے میاں میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں, اس دوران میرا اور میرے میاں کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ میرے سسر صاحب اٹھا رہے ہیں. انسان کی بچی ہوگی تو تمیز سے بات کرے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو 4 کام کر لیا آپ لوگوں نے. اپنے لڑکوں کو احساس دلانا ہے بیٹا تم کیا ہو؟ آدمی ہو. نمبر 2, اس کو کھیلنے دینا ہے کس میں؟ لڑکوں میں. لڑکیوں میں نہیں کھیلنے دینا. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی عمر سے, بڑی عمر کے لوگوں سے اس کو فری نہیں ہو, نگرانی کرنی ہے. بھائی انکل کے ساتھ کیوں بیٹھے ہو؟ کیا لگتے ہیں تمہارے انکل؟ کیوں دوستی لگائی ہوئی ہے بھائی؟ اور انکل میں صرف غیر نہیں, اپنے بھی ہیں. ہاتھ کا مذاق نہ کرنے دیں کسی کو بھی. سمجھتے ہو؟ ہاتھ کا مذاق کی اجازت نہیں ہے. بس بیٹھو ہنسی مذاق, ہاں ہاتھ کا مذاق ماں باپ ہی بس, بھائی بہن باقی کوئی نہیں, کسی کو فری ہونے کی اجازت نہ دیں. چوتھا کام, ایک بستر پہ بہن بھائی کو اور کزنوں کو بھی ایک بستر پہ سونے نہ دیں. سمجھتے ہو؟ نگرانی کروائیں اپنی بیگموں سے کہ جاؤ اپنے گھر میں جاؤ, کیونکہ گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن جب بچے جاتے ہیں نانی کے گھر تو پھر وہاں یہ احتیاط نہیں ہوتی. اور 5واں کام یہ کرنا ہے, جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو. جب نکاح ہو جائے گا نا تو ان تمام چیزوں سے وہ کیا ہو جائے گا, کیونکہ نیچر پہ آ گیا, اب وہ محفوظ ہو گیا. اگر شادی دیر سے کرو گے, غلط چیزوں کی عادتیں پڑ گئیں, تو پھر شادی کے بعد برائی کم ہونے کا امید تو ہے, ختم ہونے کی 100% یقین نہیں ہے, کیونکہ پھر ایسا برباد ہوتے ہیں کہ بھی زندگی برباد ہو جاتی ہے پھر. تو اللہ ان کمبختوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اسلام نے جو ہمیں ایک نیچرل لائف دی ہے, اس اسلام کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نکاح کے بعد انسان کے چہرے پہ بہار آتی ہے, چمکتا لگ رہا ہوتا ہے نا, دولہا کے چہرے پہ رونق, دلہن کے چہرے پہ ایک نور. لیکن جو بدفعلی ہوتی ہے اس سے دونوں کے چہروں پہ نور آتا ہے, پھٹکار آتی ہے. تو نکاح کو پروموٹ کرو, جو پیغمبروں کی سنت ہے, یہ نیچرل ہے, اس سے اولاد ملے گی. پیغمبر پیدا ہوئے ہیں, ہر پیغمبر, جتنے بھی پیغمبر دنیا میں پیدا ہوئے نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوئے, ان کے ماں باپ کے نکاح ہوئے تھے. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پہ اللہ نے پیدا کر دیے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے, تمہارا خاندانی نظام تباہ, تمہاری فطرت ختم, اور اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ کو لوط علیہ السلام والی قوم جو تھی نا, ان کے عمل سے اللہ کو بہت شدید نفرت ہے, بہت شدید نفرت ہے. اللہ نے اٹھا کے پٹک دیا تھا, تباہ کر دیا تھا. تو اس لیے اللہ کا واسطہ, کوئی شخص اس جرم میں مبتلا ہے, آج توبہ کر لے اور علاج کرے اپنا. انشاءاللہ اللہ سے مایوس نہ ہو, اس کا علاج ہو جائے گا. لیکن اگر اپنے آپ کو گناہوں میں دھکیل دیا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اگر کوئی شخص پیدائشی مرد یا عورت ہو لیکن نفسیاتی طور پر مخالف جنس کا محسوس کرتا ہو, تو کیا وہ آپریشن کروا کے مخالف جنس کا بن سکتا ہے؟ پاکستان میں اس پر قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس پر دینی رہنمائی فراہم کریں. اس قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے, اور اس کے شناختی کارڈ میں اس کی من پسند جنس لکھ دی جائے گی. آج پورا بیان اسی ٹاپک پر ہوا ہے میرا, یہی سوال کسی نے پوچھ لیا ہے. یہ جو سوال ہے نا, تو پورا بیان سن لیں, اسی ٹاپک پر ہوا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں بات کرتا ہوں اس پہ بھی ابھی. تو دیکھیں, یہ جو قانون پاس ہو رہا ہے, کوئی بھی آدمی کہے گا میں نفسیاتی طور پر میں جو ہے نا مخالف جنس, یعنی مرد ہے تو کہے میں عورت فیل کرتا ہوں. میں نے بتایا پورا بیان اسی پر, وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کتنے ہیں. اس کو اگر نادرا فیمیل مان لے گا کہ یہ فیمیل ہے, تو جب وہ کسی مرد سے نکاح کرے گا تو فزیکلی تو یہ آدمی ہے نا, مرد ہی ہے, تو اس مرد کی نیچر خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یعنی وہ تو پھر لڑکوں میں دلچسپی لینا شروع کر دے گا. تو ایک آدمی کی وجہ سے پورے معاشرے کو تباہ نہیں کیا جا سکتا. اول تو نیچرل ایسا ہے نہیں,
ڈاکٹر کہتے ہیں بعض لوگ پیدائشی ہوتے ہیں. تو میں نے بار بار مثال دی آپ کے سامنے, یہ گدھے گھوڑوں میں کیوں نہیں ہے, شیر چیتوں میں کیوں نہیں ہے, مرغوں میں کیوں نہیں ہے؟ ہر جانور میں جو میل ہے اس کا مطلب وہ میل ہی ہوتا ہے, جو فیمیل ہے اس کا مطلب وہ فیمیل ہوتی ہے. یہ انسانوں میں کم بختی کیوں آئی ہوئی ہے کہ ہے آدمی اور فیل کیا ہو رہا ہے اس کو, عورت؟ اس کا مطلب کوئی نیچر کے خلاف کام ہو رہا ہے, ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے. وہ گناہ یہی ہے کہ لڑکوں کو بدفعلی کا موقع دیا جاتا ہے لڑکوں کے ساتھ, یا وہ انٹرنیٹ پر یہ بےہودگی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہاں سے ان کی فیلنگز چینج ہونا شروع ہوتی ہیں. کیونکہ گدھے گھوڑے اور شیر اور چیتے یہ انٹرنیٹ نہیں دیکھتے, ان کو کوئی بگاڑنے والا نہیں ہے, کوئی لا نہیں ہے جو ان کو خراب کرے, اس لیے یہ اپنی نیچر پہ قائم رہتے ہیں. تو یہ کہیں اور خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ خرابی آ رہی ہے. تو اس خرابی کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو اجازت دے دیں کہ اپنے آپ کو فیمیل شو کریں. نا 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 نا, جو فزیکلی میل ہے اٹ مینس کہ وہ کیا ہے, وہ میل ہی ہے. اسلام اس کو قطعاً فیمیل بننے کی اجازت نہیں دیتا, نہ آپریشن کروا کے اور نہ کوئی ساڑیاں پہن کے, چوڑیاں پہن کے, لپسٹک لگا کے. میں نے جو پورا بیان آج کیا نا اسی ٹاپک پر کیا, اس میں 2 چیزیں اور ایڈ کر لیں آپ. میں نے بتایا نا بچوں کے بارے میں کیا احتیاطیں کریں ان کو, تاکہ وہ میل کے میل انسان کے بچے رہیں, وہ مرد کے مرد رہیں. ایک اور بے غیرتی جو یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے, 2 بے غیرتیاں ہیں, وہ میں ہائی لائٹ, اچھا ہوا آج ٹاپک ہی یہی تھا تو وہ مجھے موقع مل گیا اس پر بات کرنے کا. بہت دنوں سے سوچ رہا اس پہ میں بات کروں گا. ایک بے غیرتی تو یہ ہے کہ آج کل مرد بیوٹی پارلر کھول کے دلہنیں تیار کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ دلہن کو تیار کون کر رہا ہے؟ مرد. پیسے کما رہے ہیں, نوٹ چھاپ رہے ہیں. دلہنوں کے, لڑکیوں کے وہ مہندی لگا رہے ہیں, بڑی اچھی مہندی لگاتے ہیں, سجا رہے ہیں دلہنوں کو. پہلے زمانے میں جب یہ چیز ہوتی تھی نا, لوگ نیچے لعنتوں کا ایک پوری گردان چل رہی ہوتی تھی کہ تو آدمی ہے, تو کون سے کام کر, تو مہندی اپنے یا دوسرے کے لگانا یہ عورتوں کا کام ہے, یہ آدمیوں کا کام نہیں ہے. ہم جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ایک آدمی کا بزنس ہے تو آپ کیوں اتنا جذباتی ہو رہے ہیں؟ بھائی وہ دوسرے آدمیوں کو بھی خراب کر رہا ہے, وہ مردوں کی نیچر چینج کر رہا ہے. جب مرد بیوٹی پارلر کھول کے دلہنیں تیار کریں گے تو وہ مرد مرد رہیں گے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں جو مرد بھی بیوٹی پارلر کھول کے لڑکیوں کو سجا رہے ہیں نا, آپ کو ان میں مردانگی نظر نہیں آئے گی. نیچر تبدیل کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے آپ کو, تو آپ وہ کام کرو یار جو آدمیوں پہ سوٹ کرتے ہیں. ہمیں یاد ہے, بار بار میں یہ واقعہ سناتا ہوں, پہلے ماؤں میں غیرت ہوتی تھی. ہمیں یاد ہے ہمارے, ہم جب چھوٹے بچے تھے, 8-9 سال ایج تھی ہماری, تو جب عید آنے والی ہوتی تھی تو جتنی بھی کزنیں اور بہنیں اور وہ ساری خاندان کی لڑکیاں نا وہ مہندی لگانے کے لیے بیٹھ جاتی تھی. ہم بچے تھے, ہم بھی جا کے بیٹھ جاتے تھے. بچے کر رہے ہوتے ہیں نا ایسا کہ ہمارے بھی لگا دو. مجھے یاد ہے ہماری دادی نے کہیں دیکھ لیا, میں اور ہمارے کزن بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کس میں, بچیوں میں نا, ہم بھی بچے تھے, سب لگا رہے ہیں, تو ہم نے کہا ہمارے بھی لگا لو. ہماری دادی کو اتنا غصہ آیا, اتنا سخت ڈانٹا, اور ہمیں وہ تانا, میں نے کہا نا مجھے کل کی بات یاد نہیں رہتی. مجھ سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں, بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, اور پھر فون کر رہے تو میں کل آیا تھا, میں کہتا ہوں بھائی مجھے نہیں یاد رہتا کل کون مجھ سے مل کے گیا ہے, واقعی یاد نہیں رہتا. آلو کے ریٹ کیا چل رہے ہیں, ٹماٹر کے کیا چل رہے ہیں, روز خریدنے پھر بھی بھول جاتے ہیں. لیکن خاندانی بات اللہ کا شکر ہے ہمیں یاد رہ جاتی. تو وہ دادی کا جملہ مجھے یاد ہے, انہوں نے کہا بیٹا جو لڑکا مہندی لگاتا ہے وہ تلوار اٹھانے کے قابل نہیں رہتا. یہ تربیت تھی پہلے ماں باپ کی طرف سے. تو جو لڑکا, بچہ لڑکیوں میں بیٹھ کے صرف لڑکیوں کے ساتھ مہندی لگا رہا ہے, اس کو ماں باپ اور دادیوں نانیوں کی طرف سے تانے ملتے تھے تو کوئی آدمیوں والے کام کر, تو تلوار اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا. وہ دادی آپ زندہ ہوتی اور یوٹیوب پہ دیکھتی کہ ایک آدمی پلا پلایا پورا 30-32 سال کا, اس کا کام ہی دلہنیں تیار کرنا ہے, وہ کیا اس کو تانے دے رہی ہوتی. تو یہ ہے مذہب جب زندگی سے نکل گیا تو نیچر چینج, اچھے اور برائی کا کرائٹیریا ہی چینج ہو گیا ہے. آدمی لڑتا ہوا اچھا لگتا ہے, یہ مہندیاں اور سجنا مجنا یہ لیڈیز پہ اچھا لگتا ہے, اور لیڈیز کو کھولو بیوٹی پارلر کھولیں, وہ تیار کریں دلہنوں کو, وہ ان کا کام ہے بھائی, وہ ان پہ جچتا ہے. عورتیں لڑتی بھی اچھی نہیں لگتی. کوئی اچھا لگے کہ خاتون آپ کی بیوی بم لے کے جا رہی ہے, آپ بولو گے بھائی یہ میں نہیں رکھنا ایسی بیوی,
لیکن آپ میدان جہاد میں بارڈر پہ بم لے جاتے ہوئے بولو اچھے لگو گے. یوٹیوب پہ دیکھ لو فوجیوں کی جو ویڈیوز ہیں لڑائی کی, اس میں ملی نغمے پیچھے بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں اور فوج لڑ رہے ہوتے ہیں اور جہازوں کی لڑائیاں. مرد اس حلیے میں کیا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے. ادھر سے ابھی نندن آیا, ادھر سے ہمارا پائلٹ آیا, دونوں کی سلام دعا ہوئی, نیچے اتارا, چائے پلائی, نہلایا دھلایا, تولیے سمیت رخصت کیا. اچھا لگا کہ نہیں لگا؟ اگر ہمارا وہ پائلٹ ابھی نندن, یہاں سے ابھی نندن نام ہے, ابھی نندن قابل احترام ہے ہمارے لیے, ان کو ایوارڈ بھی ملا ہے, ابھی نندن وہاں سے آتا, ہمارا پائلٹ بیوٹی پارلر میں بیٹھا ہوا ہوتا, اچھا لگتا کہ جی میرا اپنا بزنس ہے, میں دلہنیں تیار کرتا ہوں. اگر ہمارا وہ پائلٹ جس نے ابھی نندن کو آسمان سے زمین پہ اتار کے دودھ پتی پلا کے واپس کیا, اصل میں دودھ پتی میں جو مزہ تھا نا وہ واپس اوپر اتارنے سے نہیں. مجھے دودھ پتی کا, آپ لوگ کہتے ہیں اس کا دودھ پتی سے کیا, بس اتار دیا جہاز, وہ تو کچھ نہ کچھ تو کھلانا تھا نا. لیکن جو مزہ جہاز کو نیچے اتارنے میں آیا اس سے زیادہ مزہ دودھ پتی پلانے میں آیا. یعنی بالکل ہم نے اس کو ٹینشن نہیں لی نا. دیکھو خدا نخواستہ مارتے پیٹتے ٹانگ ہاتھ پاؤں توڑ دیتے, یہ غیر اخلاقی حرکت ہوتی نا, اور یہ اس کی علامت تھی کہ آپ نے اس کیس کو بہت سیریس لے لیا, آپ ڈر گئے, اس کی علامت ہے. آپ کیا ہو گئے, آپ ڈر گئے. پائلٹ آیا, آپ گھبرا گئے, آپ نے اس کی ٹانگیں توڑ دی, آپ نے جیل میں ڈال دیا, آپ ایک دم نفسیاتی دباؤ آپ کے اوپر آ گیا, پاگل ہو گئے آپ. ہماری آرمی نے فیل ہی نہیں کیا نا, ہماری آرمی نے ابھی نندن آیا, انہوں نے کہا جہاز سے اتار لیا, پبلک نے مارنے کی کوشش کی, انہوں نے بچا لیا. بولے اتنا کوئی سیریس کیس نہیں ہوتا ہے, چھوٹے موٹے چیزیں, تتلیاں اڑتی ہیں آتی ہیں اور کچھ مسئلہ نہیں. اتارا, اس کو لے کر گئے, دودھ پتی پلائی, تولیہ ولیہ رکھا, خیریت تشریف لے گئے. چائے کا بھی پوچھا, دودھ پتی پلائی, ویڈیو بنائی, بھائی ماشاء اللہ ہم دیکھو کتنا عزت کے ساتھ اکرام کر رہے ہیں, اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. تو اس کو الحمدللہ بالکل کوئی اعصاب پہ دباؤ نہیں آیا, اس لیے ہمیں یہ بہت اچھا لگا. مارتے دھاڑتے بدماشی کرتے اچھا نہیں لگتا پھر, یہ اس کا مطلب آپ ڈر گئے ہیں, آپ نے اس کو بہت سیریس لے لیا ہے. تو ہم نے سیریس نہیں لیا, ہم نے اتارا اور بٹھایا. وہ ایک شاعر کا شعر ہے, عربی میں شعر ہے, پرانا ہے, مجھے تھوڑے الفاظ بھول گیا ہوں میں. اس نے محبوبہ کے بارے میں شاعر نے شعر کہا کہ پتہ نہیں پورا شعر یاد نہیں آ رہا, عربی کے الفاظ تھے, جات اور تولد کچھ اس طرح کہ محبوبہ آئی, بیٹھی, کوئی بات نہیں کی, چلی گئی. اتنا سا کام ہوا ہے لیکن دل کا بیڑا غرق ہو گیا, دل تباہ و برباد ہو گیا. یعنی کام کتنا سا ہوا ہے, محبوبہ آئی, بیٹھی, کوئی بات چیت نہیں کی اور چلی گئی. تو جب فلما تولت, جب وہ گئی ہے تو قریب تھا کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے. یعنی محبوبہ پہ تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور عاشق پہ قیامت بیتی ہے. محبوبہ نے تو اس کو لفٹ نہیں کرایا نا عاشق کو, اس کو تھوڑی عشق ہے. ابے کیا ہو گیا, تم لوگ کو تو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا. دیکھو محبوبہ آئی, اس کو تھوڑی تھا کہ یہ, اس نے کہا کہ محبت کرتا ہوگا, ٹھیک ہے میرے پاس ٹائم ہے, تھوڑا سا میں جا کے بیٹھ جاتی ہوں, ہیلو ہائی کر لوں گی. آئی اور اس نے زیادہ لفٹ نہیں کرائی نا, کیونکہ اس کو عشق نہیں ہے, اس نے اس معاملے کو بہت ہلکا سمجھا. وہ آئی, تھوڑی دیر بیٹھی اور 10 منٹ بعد چلی گئی. اس کے لیے اس کو پہ کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن عاشق کہتا ہے میں کیا ہو گیا, تباہ ہو گیا. یار صرف 10 منٹ بیٹھ کے چلی گئی یار, کوئی بات چیت نہیں, کوئی وعدہ نہیں. تو بعض چیزیں بعض لوگوں کے لیے بڑی ویلیو رکھتی ہیں اور بعض لوگوں کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتی. اب جس عاشق کو اس سے عشق تھا وہ تو کہہ رہا ہے میں تو ٹوٹ پھوٹ گیا بھائی, میں تو برباد ہو گیا. اتنا بڑا واقعہ میری زندگی میں کہ آئی ہے 10 منٹ بیٹھ کے چلی گئی. آنا بھی ایک بڑا واقعہ تھا, 10 منٹ بیٹھنا بھی اور واپس جانا بھی, لیکن محبوبہ نے اس کو لفٹ نہیں کرائی. تو وہاں سے جہاز اڑا, اترے, چائے پی اور چلے گئے. ہمارے لیے اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے. جو مودی صاحب ہے نا وہ اندر سے تباہ و برباد ہو گئے, ٹوٹ پھوٹ گئے کہ یار یہ ہو کیا گیا ہے. خیر, تو میرے بھائی مرد پہ کون سے کام اچھے لگتے ہیں, آدمی والے, اس کے ہاتھ میں اسلحہ اچھا لگتا ہے. خام خواہ میں غنڈہ گردی نہ شروع کر دو اسلحہ لے کے, صحیح ہے نا. بارڈر پہ لڑتا ہوا اچھا لگتا ہے, ظلم کے خلاف لڑتا ہوا اچھا لگتا ہے, تو ہواؤں میں قلابازیاں کھاتا ہوا اچھا لگتا ہے آدمی. تو مردوں کو مردوں والے کام کرنے دو. یہ جو یوٹیوب پہ مرد دلہنیں تیار کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ نہ کرو, تاکہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں پروموٹ نہ ہو. کسی کی ذات سے ہمیں نفرت نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہم سے اچھا ہی ہو وہ جو یہ کام کر رہا ہے, لیکن جو گناہ متعدی ہوتا ہے دوسروں کو لگتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا
ضروری ہے. تو پروموٹ نہ کیا کرو جو مرد مہندی لگا رہے ہیں, ان عورتوں کو بھی بولو تم جا کے عورت خواتین سے یہ کام کرو یار, یہ خواتین کو سیکھنے کے کام ہے, یہ مردوں کے کام نہیں ہے. اس مرد کو بھی کہا کرو انسان آپ مردوں والے کام کرے, کیا روزانہ لیڈیز کو تیار کرتا رہتا ہے بیٹھ کے, کبھی کسی کی مہندی لگا رہا ہے, کبھی لپسٹک لگا رہا ہے, تو اچھا لگ رہا ہے یہ تیرے اوپر, تو اس کو معاشرے میں پروموٹ نہ ہونے دو. دوسرا کام ایک بےغیرتی والا جو اس سے بھی بڑی بےغیرتی ہے, وہ خاندانی کام. یہ خاندانی کا مطلب الٹا خاندانی, یعنی خاندانی کے بالکل اپوزٹ. جس کمبخت کا یوٹیوب چینل نہیں چل رہا نا, وہ اپنی بے پردہ لیڈیز کو لانا شروع کر دیتا ہے یوٹیوب. سمجھ رہے ہو, اپنی خواتین کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیتا ہے. اپنی تلاش کرے گا میرے بھتیجیوں میں, بھانجیوں میں, بیٹیوں میں سب سے خوبصورت کون ہے, اس کو لے کر آؤ, اور نیم برہنہ لباس ہوتا ہے, اس سے اس کا چینل اوپر جانا شروع. آپ نے چینل بنایا کوئی ریسیپی کا, کدو پکانا سکھا رہے ہیں لوگوں کو, ٹنڈے پکانا سکھا رہے ہیں, دم پخ پکانا سکھا رہے ہیں, لوگ ٹھرکی ہیں وہ یہ چیزیں دیکھ نہیں رہے. سمجھ رہے ہو نا, انہوں نے دیکھا کہ یار دمبا پکانا بھی سیکھ لیا, خربوزہ وہ جو ہے کدو پکانا بھی سیکھ لیا, اور یہ سب چیزیں سیکھ لیں, اب مزہ ہی نہیں آ رہا. اب وہ چینل نیچے جانا شروع ہوا تو پتہ چلا جی اپنی وائف کو بھی لے آئے, اور نیم برہنہ لباس میں, ادھورے کپڑوں میں بیگم کو لے آئے. لیبل وہ کدو کا ہے, مقصد کیا ہے؟ لوگ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے پھر جو سارے جتنے بھی قوم کے ٹھرکی تھے وہ چینل پہ جمع ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں چلو ہم کدو پکانا بھی سیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ناشتہ بھی ہو رہا ہے ہمارا. تو جب غیرت ختم ہو جائے نا, ایک مقولہ عربی کا, اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی خاتون اگر چینل پہ آ کے ولاگ بنا رہی ہیں میں ان کو بےغیرت نہیں کہہ رہا. بعض خاتون نیک ہوتی ہیں, شریف ہوتی ہیں, پراپر اسکارف لیا ہوا ہوتا ہے. چہرے کا پردہ ویسے تو فرض ہے, چہرے کا پردہ کیا ہے اسلام میں, جوان عورت کے لیے فرض ہے. لیکن چلو کسی نے چہرہ کھولا ہوا, پورا پراپر جسم بھی ڈھانپا ہوا ہے, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو ایسا نہ ہو کہ آپ خواتین کو گالیاں دینا شروع کر دیں جو کوئی بھی چینل پہ آ رہی ہیں. ہم اس کو بھی اپریشیٹ نہیں کرتے, غلط کو غلط ہی کہا جائے گا, لیکن وہ اس کھاتے میں نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو باڈی کو ایکسپوز کر کے اپنے چینل کو نہیں بڑھانا چاہ رہی. میں ان بغیرتوں کو کہہ رہا ہوں کہ جن کا چینل بڑھ نہیں رہا تھا اور اپنی بیویاں بیٹیاں انہوں نے نیم برہنہ لباس میں لا کے دکھانا شروع کر دی. ایسے بغیرت پہلے کم تھے, اب ان کو دیکھا دیکھی یہ بغیرتی معاشرے میں, کیونکہ آواز نہیں اٹھائی جا رہی اس کے خلاف, تو یہ بغیرتی بہت اسپیڈ سے پھیل رہی ہے. دیکھو دنیا میں قانون سازی نہیں ہوتی, لیکن اصل جو ہے نا پاکستان یا امریکہ یا کینیڈا یا جاپان بعد میں ہے. سب سے پہلے یہ ریاست کس کی ہے؟ خدا کی, جس نے بنایا ہمیں. اس کا قانون ہے جو اٹل فیصلہ ہے, وہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. آپ کو کل جواب, اس کو عربی میں دیوس کہتے ہیں, جو اپنی بہن بیٹیاں بیویوں کو لا کے پیسے کمانے کی کوشش کرتا ہے ان کی عزت کا جنازہ نکال کے. ایک فیصلہ کرو, یا تو یورپ گورے بن جاؤ بالکل, مغربی کلچر کو فالو کرو, 100% اسلام کو چھوڑ دو, اور اگر تھوڑی سی آپ میں غیرت باقی ہے تو خدا را غیرت کے ساتھ 2 نوالے سوکھی روٹی کے مل جائیں, یہ بےغیرتی کے کباب پراٹھوں سے بہتر ہے. مت ایکسپوز کرو اپنی بہن بیٹیوں کو لا کے یوٹیوب پہ, یہ بہت زیادہ آواز نہ اٹھاؤ نا تو یہ چیز پھیلتی چلی جا رہی ہے. ابھی کم از کم یہ تو ہوگا نا, شاید کچھ لوگوں کو غیرت آ جائے, کچھ غیرت آ جائے لوگوں کو. تو اور نیچے ایسے لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس کیا کرو, ان پہ حوصلہ افزائی نہ کیا کرو. اول تو دیکھو نہیں ان چیزوں کو, کبھی نظر پڑ گئی ہے تو نیچے نیگیٹو کہ یار کچھ شرم کر, کچھ اور کام کر لے, تو دیوس کیوں بن رہا ہے, تو نیچے دیوس لکھ دیا کرو. سمجھ رہے ہو, دیوس لکھ دیا, تاکہ یہ چیز معاشرے میں پھیلے نہیں. تو یہ 2 کام بغیرتی کے ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں کہ مردوں نے خواتین کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے, پھر وہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں. تو اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آج کل ہماری نسلوں میں بھی لڑکا کہے گا ابا میں نے کیا کرنا ہے, بیوٹی پارلر کھولنا ہے. تو اس کو غیرت دلاؤ کہ تم مردوں والے کام کرو. سمجھ رہے ہو, کھیل بھی مردوں والے کھیلو, فٹ بال کھیلو جا کے. اچھا بھائی, مفتی صاحب آپ سیلاب زدہ علاقوں کا جو دورہ کیا اس کی کارگزاری سنائیں. بھائی جو مختصر کارگزاری سنا دیتا ہوں, ہم نے جتنے علاقوں کے دورے کیے نا, جو تباہی جو ہمارا مشاہدہ سندھ میں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. دیکھو پہاڑی علاقوں میں سیلابی ریلے آئے, جو دریا کے قریب قریب گاؤں تھے وہ بہہ کے ختم ہو گئے. غلط ہوا, اللہ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے جو شہید ہوئے, ان کے گھروں کو بحال کرے. لیکن سندھ میں کیا ہوا ہے,
سندھ میں تو پانی ٹھہر گیا ہے نا, میدانی علاقہ ہے. سکھر جو ہے نا, سکھر اس سے بھی تھوڑا پہلے حیدرآباد کے قریب تک پورا سندھ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. اب جو لوگ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک تو مدد پہنچ رہی ہے, جو قریب قریب تھے وہ تو آ گئے نا. آپ کو پتہ ہے انڈیا کے بارڈر تک کتنا بڑا سندھ کا علاقہ ہے, وہاں نہ ہم نے گاڑی لے جانے کی کوشش کی ہے, نہیں گئی گاڑی ہماری, وہ پانی میں ڈوبنے لگی. تو وہاں یا تو لانچوں سے کام ہوگا یا ہیلی کاپٹروں سے کام ہوگا. لانچوں سے بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ لانچ میں مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پانی زیادہ ہے کہیں پانی کم ہے. اب جہاں کم ہوگا وہاں لانچ نہیں جائے گی, تو کیا لانچ میں ہم گاڑی رکھ کے لے کے جائیں؟ تو ہزاروں لاکھوں لوگ اندر پھنسے ہوئے ہیں جن کی کسی کو خبر نہیں ہے. ہیلی کاپٹروں سے کام ہوگا تو گورنمنٹ کو بہت بڑے پیمانے پر ایکشن لینے کے, ہم نے تو اتنی مدد کی ہے جیسے اونٹ کے منہ میں آپ زیرہ ڈال کے چلے جائیں, اس سے کیا ہوتا ہے. تو اندرون سندھ بہت بڑی تباہی پھیلی ہوئی ہے. تو جتنے بھی ہماری تاجر برادری ہے, جتنے بھی ہمارے ٹرسٹ ہیں, اچھا ہمیں یہ بھی لگا یہاں بعض ٹرسٹ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں وہاں ان کا نام و نشان نہیں, کوئی ایک کیل ٹھوکتا ہوا بھی نظر نہیں آیا. میں نام نہیں لوں گا کسی ٹرسٹ کا, لیکن ٹرسٹوں پہ اعتماد اور ٹرسٹ کرنے سے پہلے بھی تھوڑی سی انکوائری کیا کریں کہ یہ ہیں بھی قابل اعتماد یا نہیں ہے. تو بعض ایسے ہیں جو شور شرابہ بھی کر رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, لیکن بعض ایسے ہیں جو صرف شور شرابہ ہی کر رہے ہیں, کام دھیلے کا نہیں ہے ان کا. ایک دیگ لے آ کے گھما کے لے آتے ہیں بس ویڈیو بنا کے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, کوئی حکومت پہ ایک تو دباؤ ڈالا جائے کہ بھئی ہیلی کاپٹروں کا انتظام کیا جائے, ان کا سروے کیا جائے. کتنے لوگ ابھی بھوک سے مر رہے ہوں گے ہمیں اس کی خبر نہیں ہے. بیماریاں پھیل گئی ہیں کیونکہ گندا پانی, سیوریج لائنیں بھی اسی میں آ رہی ہیں, جانوروں کی بیماریاں, انسانوں کی بیماریاں, بھوکے مر رہے ہیں. اب تاجروں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ تاجر جب اپنا ٹرک لے کے جاتے ہیں لوٹ مار کا شکار ہو جاتا ہے وہ. بعض تاجروں نے, میں نے جب کہا نا تاجر لوگ خود پہنچے, تو مجھے آج جمعے سے پہلے ایک تاجر ملے, کہتے ہیں ہم تو ٹرک لے کے پہنچے تھے, جان کو عذاب, یعنی لوگوں نے راستے میں ہی لوٹ لیا. تو اب یہ کام بڑے پیمانے پر اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یعنی علاقے کے جو لوگ ہیں نا ان کو آپ کہیں کہ وہ سروے کریں, رپورٹ طلب کریں کہاں کہاں کتنا نقصان ہوا ہے. ہم تو پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ یہ کام کر رہا ہے, لیکن ظاہر ہے ایک ٹرسٹ کتنا کر لے گا, تو سب اجتماعی سطح پہ مل کے کام کریں گے تو ہوگا نا. تو وہ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا بھی تھا ولاگ میں کہ علاقے کے مقامی ہمارے شاگرد چونکہ پورے ملک میں ہیں, تو علاقے کے جو مقامی لوگ ہیں وہ جا کے سروے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا تباہی ہے, تو ان لوگوں کی لسٹیں تیار کرتے ہیں. پھر ایسے ٹرک لے جائیں گے نا تو لوٹ مار ہوگی, تو پتہ ہی نہیں چلتا کون مستحق ہے کون نہیں ہے. تو اس میں یہ کہ وہ علاقے کا ذمہ دار آدمی وہ بتا دے گا اس گاؤں میں اتنی تباہی, لوگوں کے نام لکھ کے پھر وہ ٹوکن دے دیتے ہیں, تو اس ٹوکن کے حساب سے آپ وہ خوراک تقسیم کرتے ہو. لیکن ظاہر ہے یہ سب چیزیں وہاں ہوں گی جہاں آپ کی گاڑی جا سکتی ہے, آپ تیر کے جا سکتے ہو, آپ لانچ میں جا سکتے ہو. کالام ہم نے جانا تھا لیکن ہیلی کاپٹر کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ہم کالام نہیں گئے, کیونکہ کالام کا راستہ بحرین سے منقطع ہو چکا ہے. اندر کیا حالات ہیں اللہ ہی جانے. تو یہاں گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. لوگ فوج پہ ڈال دیتے ہیں فوج کرے, فوج کا یہ کام ہے نہیں. فوج اگر یہ کام کر رہی ہے تو فی سبیل اللہ کر رہی ہے. یہ ہماری اصل کام ہے سول حکومتوں کا. اور سندھ کی جو حالت ہے نا, سندھ کی عوام ابھی سندھ گورنمنٹ کو بد دعائیں دے رہی ہے, جو میں نے وہاں دیکھا. میں نہیں کہہ رہا سندھ گورنمنٹ غلط ہے, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں صحیح ہے, لیکن آج کل جو وہاں بد دعائیں جا رہی ہیں کس کو جا رہی ہیں, وہ سندھ گورنمنٹ کو جا. جو دیکھیں پورا موٹر وے جو پنجاب کا ہے, پانی ایک قطرہ بھی وہاں ٹھہرا ہوا نہیں ہے. سندھ میں جیسے ہی داخل ہوتے ہو آپ کی ہائی وے پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. ٹریفک اتنا بدترین جیم ہے وہاں. ٹرک ڈرائیوروں نے بتایا کہ ہم 3-4 دن سے ٹرک لے کے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ, نہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ پیچھے جا سکتے. تو سندھ کو جو تباہ و برباد وہاں کی ماشاءاللہ گورنمنٹ نے کیا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے. تو اللہ سندھ گورنمنٹ کو بھی تھوڑی ہدایت. سندھ گورنمنٹ نے کچھ لوگ اچھے ہیں لیکن کچھ کے اچھے ہونے سے کام بنتا نہیں ہے, کچھ کے اچھے ہونے سے کام بنتا نہیں. میجورٹی اچھی ہوگی تو کام ہوگا نا. تو اس لیے سندھ کی طرف توجہ دیں. اب کیسے دیں یہ آپ فیصلہ کریں کیسے دینا ہے. ہم نے تو جو اپنا دکھڑا آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اصل کام ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ہوگا, وہاں سروے ہو, پتہ چلے کہ کہاں کیا پرابلم ہے, کیونکہ اندر پھنسے ہوئے لوگ پانی کراس کر کے یہاں نہیں آ سکتے. تو اس میں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان سیلاب زدہ علاقوں کے لوگوں کی اللہ مدد کرے اور ہماری حکومتوں کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق دے. میں ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا, اس کمپنی نے مجھے ہیلتھ کارڈ دیا ہے, وہ کارڈ میں استعمال کر سکتا ہوں یا پھر کلیم کرنے پر جو پیسے ملتے ہیں استعمال آپ کر سکتے ہیں وہ کارڈ.
کمپنی ڈائریکٹ پیسے ادا کرے گی نا تو وہ کمپنی جانے وہ جائے. آج سے 7 دن پہلے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے گیا تھا مگر مجھے راستے میں لوٹ لیا گیا اور میں متاثرین تک نہیں پہنچ پایا. یہ ایسا ہو رہا ہے تو ٹرک لے کے نہ جائیں, ٹرک لے کے جائیں گے لوٹ پٹ جائیں گے. سمجھتے ہو, فوجیوں کا ٹرک لوٹ لیا, فوجی لے کے جا رہے تھے, ان کا ٹرک پہ دھاوا بولا, وہ ٹرک لے کے واپس ہوئے تو اور ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے آپ, کیا کریں گے آپ. امام حنیفہ پرانے ہیں اور امام بخاری بعد کے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بنیاد پر امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا چاہیے, لیکن اس کے جواب پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا ہے, نہ امام بخاری کو, بلکہ ہمیں نبی کو فالو کرنا ہے. لفاظی ہے, اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فالو کرنا ہے. اصل میں تو نہ ابو حنیفہ کو فالو کرنا ہے نہ امام بخاری تو بہت بعد کے ہیں امام ابو حنیفہ کے, لیکن فالو ہم نے واقعی نبی کو کرنا ہے. بات یہ ہے کہ نبی کی حدیثوں میں ٹکراؤ ہے, اگر ہمیں لگ رہا ہے حدیثوں کی تشریح میں اختلاف ہے تو ایک تشریح وہ ہے جو امام بخاری کر رہے ہیں اور ایک تشریح وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کر رہے ہیں. تو جب تشریح میں اختلاف ہوگا تو پھر کس کو فالو کرنا ہے؟ تو پھر امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا ہے, اس لیے کہ ان کا شمار فقہا میں ہوتا ہے, ان کو امت نے مجتہدین میں مانا ہے. اس کی سب سے ایک تو نبی کا زمانہ قریب ہے, تو جس کا نبی کا زمانہ قریب ہوتا ہے وہ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے نا. امام بخاری بھی ہمارے محسن ہیں, انہوں نے ہم تک حدیثیں پہنچائی ہیں. اچھا, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں امام حنیفہ کے کیوں حدیث کی کتاب کیوں نہیں ہے؟ تو حدیث کی کتاب نہ ہونے سے یہ تھوڑی لازم آتا ہے کہ ان کو حدیثوں کا علم نہیں تھا. حضرت ابو بکر کی کوئی حدیث کی کتاب دیکھی آپ نے؟ حضرت عمر کی دیکھی کوئی حدیث کی کتاب؟ اب مجھے بتاؤ, آج اگر حضرت ابو بکر زندہ ہوتے تو ہم امام بخاری کو فالو کرتے یا حضرت ابو بکر کو؟ حضرت ابو بکر کو فالو کرتے. اب کوئی کہتا ہے نہ امام بخاری کو فالو کرو نہ ابو بکر کو, بلکہ حدیث کو فالو کرو. ہم کہتے ہیں یار حدیث کا جو مفہوم ابو بکر سمجھ سکتے ہیں نا وہ امام بخاری نہیں, کیونکہ انہوں نے تو پوری زندگی نبی کے ساتھ گزاری ہے. تو جو نبی کے جتنا زمانے کے قریب ہوگا اس میں تفقہ اور بصیرت کا عنصر اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو اس سے ہمارا مقصد امام بخاری کی توہین نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ حضرت امام حنیفہ کی کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے, اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ محدث نہیں تھے. کتاب تو حضرت ابو بکر کی بھی نہیں ہے, حضرت عمر کی بھی نہیں ہے, اور ان سے حدیثیں بھی بہت کم منقول ہیں, لیکن حدیث کا علم حضرت ابو بکر کے پاس امام بخاری سے کروڑہ گنا زیادہ تھا. تو اسی طرح یاد رکھو, حدیث کا علم امام ابو حنیفہ کے پاس امام بخاری سے بہت زیادہ تھا, تھوڑا زیادہ نہیں. کیونکہ امام ابو حنیفہ نے جن سلسلوں سے حدیث حاصل کی ہے وہ 1 یا 2 سلسلوں کے بعد نبی سے ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے وہ سلسلہ. ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف یہ نسبتاً آسان تھا بنسبت امام بخاری کے, کیونکہ امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں حماد الکوفی کے, حماد الکوفی شاگرد ہیں علقمہ کے, ابراہیم نخعی کے, ابراہیم نخعی شاگرد ہیں علقمہ کے, اور علقمہ عبداللہ بن مسعود کے. یہ 3-4 سلسلوں کے بعد یہ سلسلہ نبی تک پہنچ جاتا ہے, جبکہ امام بخاری کا سلسلہ کیا ہے؟ وہ لمبا سلسلہ ہے. اسی وجہ سے امام حنیفہ کہتے ہیں میں نے علی کا علم حاصل کیا علی کے شاگردوں سے, ابن مسعود کا علم حاصل کیا ابن مسعود کے شاگردوں سے. تو انہوں نے بہت قریب سے زمانہ دیکھا ہے. اسی وجہ سے امام بخاری کے جو شاگرد ہیں نا امام ترمذی, جب وہ حدیث کی سندوں کی بحث کرتے ہیں تو سند کو صحیح یا ضعیف قرار دینے میں حوالہ دیتے ہیں امام بخاری کا, لیکن جب مسائل کی بات کرتے ہیں تو پھر امام بخاری کا تذکرہ نہیں کرتے بلکہ ابو حنیفہ کا تذکرہ کرتے ہیں, عبداللہ بن مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں, امام شافعی کا تذکرہ کرتے ہیں, امام احمد بن حنبل کا تذکرہ کرتے ہیں. اس لیے کہ ان امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں وہ یہ جانتے تھے کہ فقہ میں قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنے میں اللہ نے ابو حنیفہ, امام شافعی, عبداللہ بن مبارک اور امام احمد کو مقام زیادہ دیا ہے. امام بخاری کی بات چلے گی حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے میں تو بات چلے گی, لیکن فقہی مسائل میں بات کس کی چلے گی؟ فقہا کی چلے گی, محدثین کی نہیں چلے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو مدعی سست گواہ چست, جو خود امام بخاری کا دعویٰ نہیں تھا, جو ان کے شاگردوں کا دعویٰ نہیں تھا, یہ لوگ وہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے آپ کو فقہی مذاہب میں جو فقہ کے مذاہب ہیں ان میں حنفی ملیں گے, شافعی ملیں گے, مالکی ملیں گے, حنبلی ملیں گے, لیکن آپ کو بخاری مسلک نہیں ملے گا. اس لیے کہ امت نے فقہ میں ان کو امام نہیں مانا اپنا, امت نے ان کو امام مانا ہے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں؟ تو امت کی گواہی معتبر ہے. مثال کے طور پر آج ایک آدمی کہتا ہے مجھ سے
کہ آپ لوگ ابو حنیفہ کو فقیہ مانتے ہو کہ قرآن و سنت کے مسائل نکالنے میں وہ امام ہیں, ابو حنیفہ کو فقیہ مانتے ہو, اس کی قرآن و حدیث میں کیا دلیل ہے؟ تو ہم کیا دلیل دیں گے؟ ہم کہیں گے جو دلیل امام بخاری کے محدث ہونے کی ہے وہی امام ابو حنیفہ کے فقیہ ہونے کی ہے. امام بخاری کو محدث کیوں مانتے ہیں؟ کیا قرآن و حدیث میں آیا ہے؟ امت نے گواہی دی ہے نا. ابے کیا ہو گیا, امت من حیث الامہ کہتی ہے امام بخاری بہت بڑے محدث تھے, تو وہی امت من حیث الامہ کہتی ہے امام ابو حنیفہ بہت بڑے کیا تھے؟ فقیہ تھے. اور فقیہ محدث کے بغیر بن نہیں سکتا, یہ خوب سمجھ لو. فقیہ جو ہے یہ محدث سے اوپر کا درجہ ہے. حدیث کا علم نہ ہو تو فقہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فقہ کیا ہو؟ کیونکہ فقہ نام ہے قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کا. تو قرآن حدیث آتا ہوگا تو مسائل نکلیں گے نا, آتا ہی نہیں ہوگا تو نکلیں گے کہاں سے؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے یہ لفاظی ہے آج کل. تو اس لیے فقہ میں جو امام مانا گیا ہے وہ ابو حنیفہ کو مانا گیا ہے, امام شافعی کو مانا گیا ہے, امام احمد کو مانا گیا ہے, امام مالک کو مانا گیا ہے. تبھی اور یہ جو کہنا کہ ان کی حدیث کی کتاب نہیں ہے, اس سے کوئی لازم. آپ کو پتہ ہے امام شافعی امام احمد استاذ ہیں امام بخاری کے حدیث میں, سمجھ رہے ہو؟ اور امام احمد کے استاذ ہیں امام شافعی. امام شافعی بہت بڑے محدث تھے, لیکن بخاری مسلم میں امام شافعی سے حدیثیں بہت کم منقول ہیں. تو کیا یہ اس کی علامت ہے کہ امام شافعی کے پاس حدیث کا علم نہیں تھا؟ تو حدیث کا نقل نہ ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ ان کے حدیثیں سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہیں, لیکن پوری امت کا اتفاق ہے کہ عبداللہ بن مسعود, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, یہ ابو ہریرہ سے بڑے عالم تھے حدیث کے. لیکن نقل کس سے ہے؟ بولو. حضرت ابو ہریرہ سے. لیکن عالم بڑا کون ہے حدیث کا؟ ابو بکر بڑے عالم, عمر, عثمان, علی, حضرت عائشہ, حضرت عبداللہ بن مسعود, یہ حدیث کے حضرت ابو ہریرہ سے بڑے عالم, حالانکہ ان سے حدیثیں کم منقول ہیں. تو نقل حدیث ایک الگ فن ہے, اور حدیث کا مفہوم یا حدیثیں جاننا یہ ایک الگ چیز ہے. تو امام بخاری حدیثیں جانتے بھی تھے, نقل بھی کی ہیں, علم حدیث کی سندوں کی بڑی زبردست بحث تھی, لیکن فقہ میں قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط کرنے میں امت نے ان چاروں اماموں کو امام بخاری پر ترجیح دی ہے. تبھی ان چاروں اماموں کا فقہ مدون ہوا. امام بخاری کی حدیث کی کتاب مدون ہوئی, امام بخاری کی فقہ کا کوئی فقہ مدون نہیں ہوا. تبھی کسی دنیا کی کسی یونیورسٹی میں امام بخاری کا فقہ نہیں پڑھایا جاتا. یونیورسٹیوں میں فقہ حنفی پڑھایا جاتا ہے, سعودیہ کی یونیورسٹی میں بھی فقہ حنفی بھی پڑھایا جاتا ہے, فقہ مالکی بھی, فقہ حنبلی بھی, فقہ شافعی بھی. فقہ بخاری یا فقہ ترمذی یا فقہ مسلمی نہیں پڑھایا جاتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چلو کافی ہو گیا بھائی, میں بھی آخر انسان ہوں یار, بول بول کے دماغ کھوکھلا ہو گیا میرا. اتنے پرچے اتوار کے بیان میں دے دینا, کافی ہو گیا میرا خیال ہے. ستر سال کی ہیں, گنجائش ہے جانے کی, گروپ کے ساتھ جا سکتی ہیں.